السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم صبح عید ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اسے اپنی امی کی یہی عادت تو سب سے بری لگتی تھی، ہر کسی کی کڑوی کسیلی خاموشی سے سن لیتی تھی۔ جس نے جو کہا سر جھکا کر تسلیم کر لیا اور ہر کسی کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بہت نقصان اٹھایا تھا امی نے اپنی ان عادات کی بدولت۔ بڑے چھوٹے سب ان پر اعتراض کرنے میں پیش پیش، سب کو علم تھا انہیں کسی تقریب میں اہمیت دیں یا نہ دیں برا نہیں مانیں گی، پھر بھی سب کے کام کرتی رہے گی۔ بس اسی لیے امی کو لفٹ ہی نہ کروائی جاتی۔ بڑی تائی جان اور چچی دونوں ہی منہ پھٹ اور نخرے والیاں، ان سے سبھی ڈرتے تھے۔ کیا پتہ بڑی محفل میں سب کے سامنے کسی کا بانڈا پھوڑ دیں، خاطر خدمت ٹھیک سے نہ ہونے پر برا مان جائیں۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے تینوں پھوپھیوں کے ہاں تائی جان اور چچی جان کی تو عزت ہوتی ہی تھی، ان کے بچوں کا بھی خاصا لحاظ کیا جاتا تھا۔ اور یہ خزینہ جسے ماں کی یہی عادتیں ناپسند تھی، مگر نادانستہ طور پر وہ یہی سب رنگ ڈھنگ اپنا چکی تھی، بلکہ اپنا کیا چکی تھی، اسے اپنانے پڑے تھے کہ اس کا باپ سر پر موجود ہونے کے باوجود جیسے موجود نہیں تھا۔ نہ انہیں کبھی بیوی کا خیال آیا، نہ ہی تینوں بچوں کے احساسات کی پرواہ کی۔ خزینہ بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھی، امی کبھی دادی تو کبھی پھوپھیوں کے کام نپٹا رہی تھی، اور ابا خوب سجے بنے مہنگے والے کپڑے پہنے پلنگ پر بیٹھے سب سے باتیں بنا رہے ہیں۔ انہیں کبھی بیوی کی تھکن اور اس کے جسم پر معمولی کپڑے نظر نہیں آئے۔ بیوی بچوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، ابا نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس انہیں اپنے کھانے سے مطلب تھا۔ دادی بھی بیٹے کو پھل مٹھائی دودھ انڈے سب کھلاتی، اور اسی بیٹے کی اولاد کے حصے میں سب کا بچا کچا ہی آتا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تب اس کی ساری ددیال ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی، سوائے دو بڑی پھوپھیوں کے۔ ایک تو بیاہ کر پشاور چلی گئی تھی، دوسری اس شہر میں رہتی تھی اور ہر چھٹی کے روز آ جایا کرتی تھی۔ بڑی تائی جان کا میکا بڑا امیر تھا اور تائی جان کو اس پر بڑا گھمنڈ تھا۔ تایا جان بھی ابا کی نسبت اچھی پوسٹ پر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی ساری تنخواہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ بیوی کو اچھے کپڑے بنوا کر دینا، بچوں کا خیال رکھنا بھی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیوی اور بچے خزینہ اور اس کے دونوں بھائی بہنوں کی نسبت نکھرے نکھرے، حشاش بشاش اور پر اعتماد دکھائی دیتے تھے۔ چچا کی شادی کو تب زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، چچی کا صرف ایک ہی بچہ تھا اور وہ سارا دن بس اسی میں مصروف رہتی۔ چچا بھی آفس سے آ کر زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے۔ چچی کی جہیز اور بری کے ابھی بہت سے جوڑے بالکل نئے نکور تھے، وہ سجی سنوری رہتی، اور خزینہ ان کے خوبصورت کپڑوں کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتی۔ ہائے کاش کبھی میں بھی اتنے اچھے کپڑے لے سکوں، مگر میں تو ابھی چھوٹی ہوں اور چھوٹی لڑکیاں اتنے چمکیلے کپڑے نہیں پہنتی۔ ہاں مگر میری امی تو پہن سکتی ہیں، اللہ میاں میری امی کو بھی ایسے کپڑے دے دو۔ وہ 1.5 سالہ مینا کو گود میں اٹھائے چچی کے کمرے کے سامنے برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس آ کھڑی ہوتی اور دلہن سی سجی چچی کو بڑے شوق سے دیکھا کرتی۔ خزینہ سے چھوٹا ایک بھائی تھا، سفیر، اور پھر ننھی سی مینا جو ابھی بہت چھوٹی تھی۔ سفیر اور خزینہ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح کم گو اور سہمے ہوئے بچے تھے۔ گھر کے باقی بچوں سے ان کی دوستی نہ تھی، یا شاید وہ بچے انہیں اپنے سے کمتر جان کر دوستی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تایا ابا کے 4 بچے، پھوپھو نعیمہ کے 5 بچے، اس کے علاوہ اسی شہر میں دادی کے بھانجے بھتیجے رہتے تھے، اور ان کی فیملیاں اکثر ان کے ہاں یہی رہتی تھی۔ دادی کے کمرے میں سب اکٹھے ہوئے خوب کہکے لگتے، ابا لطیفے سناتے، سب کو ہنساتے، اور امی کچن میں اکیلی ہی اتنے لوگوں کا کھانا تیار کرنے میں جتی رہتی۔ سب بچے لان میں کھیلتے، جبکہ خزینہ اور سفیر مینا کو گود میں لیے برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھے انہیں کھیلتے دیکھا کرتے۔ کبھی کسی بچے نے ان سے یہ نہیں کہا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاؤ۔ ان بچوں کی نظر میں وہ گھر کے کام کرنے والی فرزانہ آنٹی کے بچے تھے، فرزانہ آنٹی کی طرح بے وقت اور کمزور۔ کبھی کسی نے انہیں عقیل انکل کے بچے نہیں کہا، کہ ابا نے کبھی کسی موقع پر ایسا کوئی اظہار کیا ہی کہاں تھا۔ ان کے سامنے تایا کی سلمیٰ کئی بار خزینہ کا مذاق اڑاتی، اسے ڈانٹ دیتی، نجم سفیر کو ہاتھ تک جوڑ دیتا، مگر ابا اپنے بچوں کی حمایت میں کبھی نہ بولے۔ اس گھر میں کمرے کم و افراد زیادہ تھے، سب کو ایک ایک کمرہ ہی مل سکتا تھا۔ تایا جان کے تینوں بڑے بچے چھوٹی پھوپھو نصرت کے کمرے میں سویا کرتے تھے۔ چچا چچی کا تو تھا ہی ایک چھوٹا سا بچہ، اور ان کے کمرے میں یہ تینوں بہن بھائی اور امی سوتی تھیں۔ ابا یہاں نہیں سوتے تھے، اور خزینہ نے اس بارے میں کئی بار سوچا کہ ابا آخر رات کہاں گزارتے ہیں۔ بہت دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ وہ بیٹھک میں سویا کرتے ہیں، اور جب شدید سردی کے دن بیت جاتے ہیں تو پھر پچھلے برآمدے میں اپنا پلنگ بچھا لیتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ہمارے ابا ہیں؟ ذرا سمجھدار ہوئی تو یہ سوال اس کے ذہن میں کلبلانے لگا۔ نہیں، یہ ہمارے ابا نہیں ہو سکتے، اتنے خوبصورت، گورے چٹے اور دلیر، ہر کسی نے ہنس ہنس کر بات کرنے والے، بھلا ہمارے ابا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم تینوں بہن بھائی امی کی طرح دبلے پتلے اور سانولے ہیں، ہمیں باتیں کرنی نہیں آتی، اور ہم بزدل بھی ہیں۔ مگر میں یہ بات کبھی امی سے پوچھ نہیں سکی کہ کیا یہ واقعی ہمارے ابا ہیں۔ اس گھر میں بہت سے افراد تھے، ہر وقت ایک شور سا رہتا تھا، اور جب کسی تہوار کی آمد ہوتی تب تو ہلچل سی مچ جاتی۔
آتی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بیسن، میدا، سوجی، چینی اور دوسرے بہت سامان اس کثرت سے آتا کہ لگتا جیسے رمضان روزے رکھنے کا نہیں، کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ دادی لسٹ ہاتھ میں پکڑ کر تمام چیزیں چیک کرتی، پھر امی کو حکم دیتی کہ انہیں باورچی خانے میں لے جا کر سنبھال کر رکھو۔ کل پکوڑے 2 طرح کے بنیں گے، ایک پالک، بینگن اور پیاز ڈال کر، جبکہ دوسرے آلو اور ہری مرچوں والے۔ کباب بھی بنا لینا اور گوشت اچھی طرح باریک کرنا اور چاٹ لازمی ہونا چاہیے۔ رات کے کھانے میں چاول مت بنانا۔ اور ایسی بہت سی ہدایتیں امی سر جھکائے سنتی رہتی اور پھر تعمیل میں جچ جاتی۔ اکثر ننھی مینا دودھ کے لیے روتی رہتی مگر امی کو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ دادی کہتی، مینا بہت چڑچڑی اور روتی بسورتی بچی ہے۔ ویسے بھی وہ اتنی دبلی اور سانولی سی تھی، سوائے امی اور ان دونوں بھائی بہن کے اور کوئی اسے پیار نہیں کرتا تھا۔ چچی کا بیٹا سمیر اس کا ہم عمر تھا، صحت مند، ہنستا کھیلتا، سبھی کو پیارا لگتا تھا، یہاں تک کہ ابا بھی اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے۔ رمضان کا مہینہ امی کے لیے اور بھی مصروفیت لے کر آتا تھا، کیونکہ سحری اور افطاری پر بہت اہتمام ہوا کرتا تھا اور امی سارا دن اہتمام کی کوششوں میں گزار دیتی، پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی رہ جاتی۔ دادی یا تائی جان فوراً اعتراض کر دیتی اور ابا غصے سے سرخ چہرہ لیے امی کی طرف دیکھتے۔ ان کا یوں دیکھنا ہی امی کی جان نکال دیتا، پھر ان سے کچھ کھایا نہ جاتا، وہ خاموشی سے چلی آتی۔ امی، آپ نے دوپہر کا اتنا کام کیا، شام کو مصروف رہیں، آپ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ خزینہ کو ہر دم ماں کا خیال رہتا تھا۔ تمہارے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ امی کی آنکھیں بھیگی ہوتی۔ تو کیا ہوا؟ خزینہ سمجھ ہی نہ پاتی۔ جب وہ ناراض ہوں تو پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تھکی تھکی سی اس کی ماں اس دم تو نڈال دکھائی دینے لگتی اور خزینہ بھی یہیں ماں کے پاس خاموش اداس بیٹھ جاتی۔ تم جاؤ کچھ کھا لو میری جان۔ ماں اسے چمکارتی اور وہ چاہنے کے باوجود یہ نہ کہہ سکتی کہ جب تم اداس ہوتی ہو ماں، پھر مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا۔ دن اسی طرح بھاگتے دوڑتے رہے، وقت کچھ آگے سرک گیا اور اب کچھ باتیں خزینہ کو سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس سے ہمیشہ سے یہ جستجو رہی تھی کہ آخر ابا دوسرے باپوں کی طرح ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے، وہ امی کا خیال کیوں نہیں رکھتے، اور اب اسے یہ کھوج مل گیا تھا۔ اصل میں امی کا قصور یہ تھا کہ وہ کالی اور کم ہمت عورت تھی۔ ابا کو گورا رنگ اور خوبصورت شکلیں اچھی لگتی تھی، انہیں چچی جیسی ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی عورتیں پسند تھیں۔ امی بدصورت ہرگز نہیں تھی، مگر ابا کے رویوں نے انہیں اعتماد سے خالی کر دیا تھا اور اب وہ ڈری سہمی، کمزور، تھکی تھکی سی رہنے کی وجہ سے بدصورت بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے سنا تھا ابا کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر دادا نے ان کی شادی اپنی یتیم بھانجی یعنی امی سے کر دی اور یتیم بھانجی کو جیتے جی درگور کر دیا۔ ان کا خوبصورت نکچڑا اور بددماغ بیٹا اس نازک احساس والی عورت کو سمجھ نہیں سکا اور اپنی ضد میں اسے زخم پہ زخم دیتا چلا گیا۔ دادی نے ابا سے ہمیشہ یہی کہا کہ تمہارے باپ نے فرزانہ جیسی لڑکی سے تمہاری شادی کر کے تم پر بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے، اور ابا خود کو مظلوم سمجھ کر بے گناہوں کو سزا دیتے چلے گئے۔ پہلے صرف فرزانہ تھی، پھر خزینہ، اس کے بعد سفیر اور اب چھوٹی مینا۔ وہ سب ہی دادا کے اس فیصلے کی سزا بھگت رہے تھے۔ رات کو خزینہ دیر سے سوتی اور انتظار میں رہتی، کب امی سارے کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر آئیں گی۔ اماں کو آرام کرتے دیکھ کر اس کے اندر سکون اتر جاتا اور تب وہ بھی آرام سے سو جاتی۔ ہاں، مگر جس روز رات کو آندھی یا بارش طوفان آتا، اس روز خزینہ کو نیند نہیں آتی تھی، اسے بہت ڈر لگتا تھا اور وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی۔ دل میں بار بار یہ خواہش سر اٹھاتی، ابا بھی چچا اور تایا کی طرح یہاں کمرے میں ہمارے پاس سوئیں، تب مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ابا اتنے مضبوط اور دلیر سے ہیں، امی تو بہت کمزور ہیں، اگر کوئی جن بھوت اس طوفان میں ادھر آ گیا تو امی مجھے بچا نہیں سکیں گی۔ وہ کانپنے لگتی اور مارے خوف کی گھٹی گھٹی آواز میں روتی رہتی، یوں کہ آواز ماں تک نہ پہنچے۔ اس کی تھکن کا احساس خزینہ کو ہر دم رہتا تھا۔ عید قریب آتی، سب بچے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بازار جا کر شاپنگ کرتے، پھر ایک دوسرے سے بڑے فخر سے ذکر کرتے، مگر یہ لوگ تو بازار جاتے ہی نہیں تھے۔ دادی ہر عید تہوار پر کچھ کپڑے امی کو ان بچوں کے لیے دے دیا کرتی تھی اور امی سارے گھر کے کام نپٹا کر رات کو مشین چلانے بیٹھ جاتی تھیں، اور خزینہ انہیں یوں سر جھکائے مشین چلاتے دیکھ کر کئی بار سوچتی، کہہ دوں امی رہنے دیں، اتنی محنت مت کریں، ہم پرانے کپڑے ہی پہن لیں گے، مگر آپ خود کو یوں مت تھکائیں۔ مگر پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ کبھی ماں سے کہہ نہیں سکی۔ اس کے پاس اظہار کی شدید کمی تھی، لفظوں کا قحط پڑا رہتا تھا۔ ہر عید پر سب سے کم قیمت دادی کی پسند کے ہلکے ہلکے سے رنگوں کے کپڑے انہیں سب بچوں میں شرمندہ کرتے اور احساس کمتری کو مزید گہرا کرتے تھے۔ انہیں عیدی بھی بہت کم ملا کرتی تھی اور جو ملتی تھی وہ بھی امی ان سے لے کر سنبھال لیتی کہ یہ پیسے کسی ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ نصرت پھپھو کا جب رشتہ طے ہوا تب خزینہ خاصی سمجھدار ہو گئی تھی، 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور ماں کا بہت ہاتھ بھی بٹانے لگی تھی۔ اسے اور امی کو سفیر سے بہت امیدیں تھی کہ وہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا، مگر سفیر کو ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں بہت وقت تھا۔ ویسے وہ محنتی اور لائق لڑکا تھا۔ اب خزینہ سوچ رہی تھی، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گی، اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤں گی، مگر وہ بھی کچھ اتنی لائق اور دلیر نہیں تھی۔ بچپن سے جو ماحول انہیں ملا تھا اس نے انہیں بہت کمزور بنا دیا تھا۔ وہ کلاس میں لڑکیوں سے بات کرتے گھبراتی
اور ٹیچر کو سبق سناتے ہوئے پسینے میں بھیگے جاتی، ٹانگیں کانپنے لگتی اور حلق خشک ہو جاتا۔ اس سے اسکول جانا بھی ایک مصیبت لگتا تھا کہ وہاں اتنی بہت ساری بااعتماد لڑکیاں جو ہوتی تھیں۔ نصرت پھپھو کی شادی پر وہ سب کو دوسری فرزانہ لگی، خاموش، اداس، ڈری ڈری، ہر کسی کا حکم خاموشی سے بجا لاتی ہوئی۔ وہ دوسری فرزانہ بننا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنی ماں کی یہی عادت تو بری لگتی تھی، مگر حالات نے اسے اچانک ہی فرزانہ بنا دیا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہی اپنی امی کی طرح بن گئی۔ اتنے مہمان تھے گھر میں اور وہ سب اس پر حکم چلاتے رہے۔ ننھے بچوں سے بوڑھوں تک نے اس سے الٹے سیدھے کام کروائے اور شاباش تک نہیں دی، کوئی تعریف نہیں کی، جیسے وہ یہ سب کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اور اس گھر میں اس کی حیثیت پوتی کی نہیں، بے دام کی لونڈی کی سی تھی۔ میں ایسا بننا نہیں چاہتی تھی، وہ رات کو روتے ہوئے سوچتی، مگر اتنی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی کہ کسی کو انکار کر سکے یا کسی کا کہا کام نظر انداز کر دے۔ اور پھر اس نے اپنی شکست قبول کر لی اور تب سے اس نے جیسے امی کی جگہ لے لی۔ اسکول سے آ کر وہ دادی، تائی جان اور چچی کے کاموں میں جٹ جاتی تھی، پتہ ہی نہ چلتا کب دن رات میں ڈھل جاتا اور وہ بستر پر آ کے سو جاتی۔ اس کی اور اس کی امی کی صبح بھی دیگر اہل خانہ سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ادھر مسجد سے اذان کی آواز ابھرتی، ادھر فرزانہ بستر چھوڑ دیتی۔ انہوں نے کبھی خزینہ کو نہیں جگایا، بس امی کے بستر چھوڑتے ہی خود بخود اس کی بھی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد جب برآمدے میں آ کر وہ رات کو جلائی گئی صحن گیٹ اور برآمدے کی لائٹ بند کرتی تو ایک دم اندھیرا چھا جاتا۔ امی کی نماز اس کی نماز سے زیادہ لمبی ہوتی تھی اور خزینہ کو تاریکی سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ جی چاہتا پھر کمرے میں چلی جائے، بستر پر لیٹ کر کمبل چہرے تک اوڑھ لے اور بھول جائے کہ اسے ابھی بہت سا کام نپٹانا ہے، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ سو جاتی تو پھر سارے کام امی کو اکیلے ہی نپٹانے پڑتے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی، احتیاط سے قدم اٹھاتی، کچن کی طرف بڑھتی اور کبھی جو اچانک سیڑھیوں سے اتر کر بلی سامنے آ جاتی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ جاتی۔ کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھتی کہ ابا صبح سویرے چائے پینے کے عادی تھے۔ امی ہر روز گزشتہ کئی سالوں سے انہیں چائے بنا کر دے رہی تھی۔ پھر دادی کے لیے دودھ پتی بنائی جاتی، اس کے بعد دیگر اہل خانہ کے لیے ناشتے کی تیاری۔ پتہ نہیں چلتا دن کب طلوع ہو جاتا، ہر سو روشنی پھیل جاتی اور دنیا آرزوؤں سے بھر جاتی، مگر اس کے اندر کی آوازیں سو جاتی۔ رات کو جو خوابوں کے محل وہ تیار کرتی اور کیسے کیسے خوبصورت گیت اس کے ساتھ ہوتے اور دن میں وہ محل ڈے جاتے اور ہر رات انہیں تعمیر کرتی اور دن بھر ان کا ملبہ اٹھایا کرتی۔ امی کتنا اچھا ہوتا اگر میری بھی کوئی خالہ یا ماموں ہوتے، پھر ہم لوگ چھٹیاں گزارنے ان کے ہاں جایا کرتے، جیسے تینوں پھپھو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہر چھٹیوں میں آدھمکتی ہیں۔ فرزانہ کے لبوں پر اداس مسکراہٹ رنگ جاتی، مگر وہ جلد ہی خزینہ کو سمجھانے لگتی، تم خیالوں کی دنیا مت بسایا کرو، جو ممکن نہیں اس کے بارے میں سوچتی ہی کیوں ہو؟ ممکن کیا ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں، ہم مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، ابا کے ہوتے ہوئے بھی ہم یتیم ہیں۔ ایسا مت کہو خزینہ، خدا تمہارے باپ کو سلامت رکھے۔ تمہیں نہیں معلوم جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ امی کئی بار میرا دل چاہتا ہے کہ ابا سے بات کروں، اپنا قصور پوچھوں، مگر میں بہت بزدل ہوں، میرے پاس اتنی جرأت ہے ہی نہیں کہ میں ان کے سامنے سر بھی اٹھا سکوں۔ بس میں خیالوں ہی خیالوں میں ان سے بہت سوالات کرتی رہتی ہوں اور آخر میں وہ اپنے سارے قصور مان کر آئندہ ہمارا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب میں حقیقت کی دنیا میں پلٹتی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابا دادی کے کمرے میں بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سب دوسروں کے حکم بجا لانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں تو یہی دعا کرتی ہوں بیٹا، خدا تمہارا نصیب اچھا کرے، تمہیں اور مینا کو اچھے گھر ملیں اور تم میکے کے تمام دکھ بھول جاؤ۔ امی یہ کیسا اندھیرا ہے، یہ کیسے نصیب ہیں، آپ ساری عمر یوں ہی ٹھوکروں میں گزار دیں گی، آپ کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی، ہم تو پھر بھی ایک آس پر جی رہے ہیں، مگر آپ کے لیے تو ہر در بند ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں خزینہ، میری سب سے بڑی خوشی تو تم لوگ ہو، اولاد کی نعمت عورت کے لیے سب سے بڑی دولت اور فخر ہے۔ میرے پاس بیٹا بھی ہے اور تم جیسی بیٹیاں بھی، تم لوگ اپنے گھروں میں خوش رہو گی تو میں اپنے سارے دکھ بھول جاؤں گی۔ امی مجھے تو لگتا ہے ہمارے نصیب نہیں بدل سکتے، ایسا مت کہو، ایک یہی آس تو ہے میرے ساتھ، تم لوگوں کو خوش اور کامیاب دیکھنا، ایسی باتیں کرو گی تو میری ہمت دم توڑ دے گی۔ امی، نجمہ نے میری کتاب لے لی ہے، مینا نے آ کر روتے ہوئے انداز میں اطلاع دی، تم تائی جان سے کہو وہ تمہیں لے دیں گی۔ امی بیچاری میں اتنی جرأت کہاں کہ چچا تایا کے بچوں کو کہہ سکیں اور اپنے بچوں کو ان کا حق دلا سکیں۔ تائی جان بھلا اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات سنیں گی؟ میں دادی سے بات کرتی ہوں۔ مینا ابھی 10 سال کی تھی، مگر اس میں جرأت خزینہ سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ دونوں دیکھتی ہی رہ گئیں اور وہ دادی کے کمرے میں پہنچ گئی، جا کر نجمہ کی شکایت لگائی۔ ابا بھی وہیں موجود تھے، بولے، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے لے کر اماں جان کے سر پر مت سوار ہو جایا کرو، جاؤ اپنی ماں سے کہو کتاب لے دے۔ میری امی کی سنتا کون ہے، نجمہ ان کی بات نہیں مانے گی، دادی آپ لے دیں۔ اس نے باپ کی جانب سے رخ موڑ کر پھر دادی سے کہا، میں بار بار ادھر ادھر کے چکر نہیں لگا سکتی، عقیل جانا ذرا اس کے ساتھ، نجمہ واقعی بڑی شریر ہے، ضرور اس نے تنگ کیا ہوگا، اس کو کتاب دلوا دو۔
दादी ने नजमा की बदतमीजियों को शरारत का नाम दिया और अब्बा को मीना के साथ कर दिया। अरे अब्बा और मीना के साथ इसे इसकी किताब दिलवाने जा रहे हैं। अम्मी और खजीना ने ये मंजर देखा तो आंखों पर यकीन नहीं आया। मीना वाकई बहुत तेज़ है, खुदा का शुक्र है वो हम दोनों जैसी नहीं है। बहुत खुश थी ये दोनों। और खजीना ने ये बात सफ़ीर को भी बताई और समझाया, तुम भी अपने अंदर एतमाद पैदा करो, तुम लड़के हो, तुम्हें अभी बहुत से काम करने हैं, अगर बुज़दिल रहे तो कुछ नहीं कर सकोगे। वो समझाती रही। सफ़ीर सर झुकाए सुनता रहा। इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, जानता था सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता किए बैठी हैं। बोला कुछ नहीं, सोचा ज़रूर, तुम्हें और मीना को तो अब्बा सिर्फ घूर कर देखते हैं, बात नहीं करते। तुम लोगों पर घर के बाकी अफराद हुक्म चलाते हैं और ज़बान से बुरा भला कहते हैं, जबकि मुझे तो बात बेबात मारा पीटा जाता रहा है। बचपन से लेकर अब तक ज़रा सी बात पर घर के बड़े छोटे सब हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं, और मेरी मजबूरी ये कि इज़्ज़त नफ्स रखता हूँ। जब ताया चचा या अब्बा मुझ पर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, तो घर के बाकी अफराद तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं, खूब ही कहके लगाते हैं, बच्चे आवाज़ें कसते हैं। ऐसे में मेरा क्या हाल होता है, कितने आंसू मेरे अंदर करते हैं, मैं ही जानता हूँ। मेरे दिल में इस तज़लील का खौफ जड़ पकड़ चुका है। मैं इस घर के हर फर्द से डरने लगा हूँ। वो कुछ कह नहीं सका, खामोशी से खजीना की बातें सुनता रहा, फिर आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। मैं कुन जहन और बेवकूफ़ नहीं हूँ, मगर बचपन से मेरी शक्ल सूरत, मेरे दुबले पतले कमज़ोर वजूद को मजाक का निशाना बनाया गया, और इस कमज़ोर सेहत के बावजूद मुझसे काम हर एक ने लिया। बाप ने कभी मुझ पर तवज्जो नहीं दी, बेटा समझा ही नहीं मुझे। इन्हें काले रंग और दुबले पतले जिस्मों से नफरत है। दादा ने इनकी शादी ज़बरदस्ती अम्मी से कर दी, और इन्होंने इस बात का इंतकाम हम सब से लिया। इनकी दिलचस्पियाँ घर से बाहर हैं, घर आते हैं तो दादी के कमरे में बैठ जाते हैं। दादी बार बार इन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि दादा ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, और मैं इस जुल्म में बिल्कुल भी शरीक नहीं थी। मैं तुम्हारी हमदर्द और खमसार हूँ, और यूं बीवी बच्चों से नफरत किसी तरह कम होने में नहीं आती। जब अकील अहमद के वालिद जिंदा थे तब फिर भी फरजाना के लिए कुछ आसानी थी। बाप के डर से अकील इन सब के सामने यूं खुलम खुला इनकी तजलील नहीं कर सकते थे, मगर बाप के दुनिया से उठ जाने के बाद इन पर कोई पाबंदी नहीं रही, और इन्होंने 2-3 बार दूसरी शादी की कोशिश भी की, मगर ये इनकी किस्मत में ना थी। कोई ना कोई रुकावट दरमियान में आ जाती, और वो दिल महसूस कर रह जाते, या शायद कुदरत फरजाना को इस दुख से बचाना चाहती थी। मौसम बीतते रहे, मगर इनके लिए खिज़ा ठहर गई थी। सफ़ीर अब FSC में था। बहुत लायक और ज़हीन लड़का था। वो नौजवान था। खून गर्म और पुरजोश होना इस अमर का तकाजा है, मगर इसके साथ ऐसा नहीं था। वो अब भी दुबला पतला, खामोश और उदास दिखाई देता था, जैसे दुनिया की कोई रंगीनी इसके लिए नहीं है। अपनी ही सोच में गुम वो जैसे सबसे कटा हुआ था। जब घर में बहनों और माँ से ज्यादती होती, वो एक लफ्ज़ भी एहतजाज का कहे बगैर अपने कमरे में आकर लेट जाता, तकिया सर के नीचे से निकाल कर चेहरे पर रख लेता, और जैसे सारी दुनिया से अलग थलग हो जाता। खजीना पहले से ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। अम्मी के काम करने की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी थी, और मीना ने अब सारी तवज्जो पढ़ाई की जानिब लगा दी थी। वो क्लास की लायक बच्ची थी, इसे स्कूल में अहमियत दी जाती थी, इसीलिए इसे घर की निस्बत स्कूल अच्छा लगता था, जहाँ कोई इसकी काली रंगत और दुबलेपन का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि इसे इसकी जहानत की वजह से सराहा जाता था। टीचर्स तारीफ करती थी, और सारी क्लास इससे दोस्ती की ख्वाह थी। मीना ने कभी किचन में आकर अपनी अम्मी और बहन की मदद करने की कोशिश नहीं की। 10वीं क्लास में थी और चाय तक बनाना नहीं आती थी। वो सफाई भी ढंग से नहीं करती थी। छुट्टी के दिन दादी इसे अपने कमरे में बुलवा कर सफाई करवाया करती थी, कि इन्हें ये पसंद नहीं था। मीना नवाबजादियों की तरह पलंग तोड़ती रहा करे कहती थी, शक्ल सूरत तो है नहीं, अगर हाथ में हुनर भी नहीं होगा तो कौन पूछेगा इसे। फरजाना इसे खाने पकाना सिखाया करो, छुट्टी के दिन सारे घर की सफाई इसी से करवाया करो। मगर मीना ऐसी सफाई करती थी कि घर पहले से भी मजीद बिखरा हुआ दिखाई देने लगता था। छुट्टी के रोज़ ही दादी के दामाद इधर आया करते थे, और वो बहुत नफासत पसंद वाक़या होते थे। गंदे घर को देखकर खूब ही बातें बनाते, साफ कहते, इस घर में इतनी औरतें हैं मगर सब की सब बदसलीका, सारा काम भाभी फरजाना पर डाला हुआ है, वो अकेली जान क्या क्या देखें। ये बात दोनों भावजों को सख्त ताव दिलाती। इन्होंने कह दिया, मीना झाड़ू और झाड़ पूंछ नहीं करेगी, ये निकम्मी नालायक पोहर रह जाती है तो हमारी बला से, मगर ये बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होती। यूं मीना की इस काम से भी जान छूट गई। नुसरत पुप्पो का लाहौर से फ़ोन आया था। दादी ने अटेंड किया, फिर ड्राइंग रूम में बैठे दोस्तों से बातें करते अब्बा को बुलवाया और बताने लगी, लाहौर से नुसरत का फ़ोन आया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, और इसकी सास को भी फालिज का अटैक हुआ है। घर में नुसरत की जेठानी और इनकी बच्चियां मौजूद हैं बूढ़ी औरत को संभालने के लिए, मगर हैं काले दिल की। कहती हैं जिस तरह हम अम्मा जी को संभालती हैं उतनी ही ड्यूटी नुसरत भी दे। लो बताओ भला, एक वो बेचारी बीमार है, फिर बच्चे भी छोटे हैं, वो किस तरह इतना काम कर सकती है। अब्बा गुस्से में आ गए और नुसरत पुप्पो के ससुराल वालों को बुरा भला कहने लगे। खजीना इस वक्त दादी के कमरे में मौजूद इनके कपड़ों की अलमारी ठीक कर रही थी। काफ़ी सारा काम तो हो चुका था, अब चंद जोड़े ही हैंगर पर डालने वाले रह गए थे। नुसरत पुप्पो की
विपदा सुनकर सीने में ठंड पड़ गई। पुप्पो ने कभी हमारा ख्याल नहीं किया जब यहाँ थी, तब भी 24 घंटे दौड़ाए रखती थी, और अब जब मिलने आ जाती हैं तो अज़ाब बन जाती हैं। अच्छा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नुसरत कह रही है, जितनी देर मेरी सेहत ठीक नहीं है, आप लोग खजीना को इधर लाहौर भेज दें। थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करेगी और लाहौर की सैर भी कर लेगी। अपना नाम और पुप्पो का पैगाम सुना तो हैंगर हाथ से गिर पड़ा। वो घबरा कर अब्बा की तरफ देखने लगी। हाँ हाँ, क्या हर्ज है? अब्बा के अल्फाज थे कि बम का गोला। वो इतनी परेशान हुई कि बाकी कपड़े यूं ही अलमारी में फेंक कर अपने कमरे में चली आई और सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। क्या हुआ आपी? मीना ने किताब से सर उठाकर पूछा। इसने रूनी सूरत बनाकर सारी बात गोश गुजार कर दी। इनकार कर दो, मीना ने बड़े आराम से मशवरा दिया। मेरे इनकार की भला क्या अहमियत हो सकती है? वो रो देने को थी। फिर आप ही बीमार पड़ जाओ। ऐसे मशवरे ना दो जिन पर मैं अमल नहीं कर सकती। अगर कुछ नहीं कर सकती तो जाने की तैयारी करो। वैसे भी यहाँ और वहाँ में फ़र्क क्या है? इधर भी काम उधर भी काम, बल्कि हो सकता है इस घर के मकीन इस घर से अच्छे ही हों। फिर रात में ये बात फरजाना और सफ़ीर के सामने भी हुई। कितने मजबूर हैं हम। खजीना की आंखों में आंसू थे। सफ़ीर ने खामोश निगाह इस पर डाली, फिर बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में दबोच लिया। इस जोर से भींजा के जबड़े की हड्डियां उभर आईं। सारी रात वो सो नहीं सका, बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। अब्बा ने खजीना को तैयारी का हुक्म दे दिया था। वो कोई बहाना नहीं बना सकी। चुपचाप बैग तैयार करने लगी। इसके पास चंद गिनती के जोड़े थे और कुछ दूसरी ज़रूरत की चीज़ें। इसे कौन सा लंबी चौड़ी तैयारी करना थी। अगले रोज़ ताया जान के बड़े साहबजादे सुहेल भाई किसी काम से लाहौर जा रहे थे। इसे भी इनके साथ रवाना कर दिया गया। अगर तुम्हारा दिल ना लगा तो मुझे ख़त लिख देना आप ही, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। जाते वक्त मीना ने कहा, और सफ़ीर बिल्कुल खामोश खड़ा था। वो एक लफ्ज़ भी ना कह सका और खजीना चली गई। पुप्पो का घर भी इनके घर जैसा ही था। इनकी सास, एक अदर जेठानी, दो बेटियां, एक नौब्याहता बहू और दो लड़के बड़े जमील भाई, जो ज़्यादा वक्त नई नवेली दुल्हन से खुशगपियों में मसरूफ़ रहते। छोटे नसीर, जो पता नहीं क्या मसरूफियत रखते थे, ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते। हाँ, कभी जो इनका पुप्पोज़ाद भाई ज़ुबैर इधर आ जाता तो फिर नसीर साहब दिखाई दिया करते थे। पुप्पो और इनके दोनों बच्चे रस्मी से अंदाज में मिले। सुहेल इसे यहाँ छोड़कर अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया और वो अब हाथ पर हाथ धरे लाउंज में परेशान बैठी थी। इस घर के मकीन इसके लिए अजनबी थे और वो नए लोगों से मिलते हुए बहुत घबराती थी। आप कौन? नसीर इस वक्त कहीं जाने के लिए निकला था। यहाँ अकेले घबराई सूरत बनाई इसे देखा तो समझा बहनों की या भाभी की कोई मिलने वाली है और अभी तक शायद इन्हें पैगाम नहीं भिजवा सकी। बेचारी मासूम सी लगती है, आकर परेशान बैठ गई है। मैं नुसरत पुप्पो की भतीजी। इसने रटे रटाए अंदाज में कुछ इस तरह कहा जैसे बच्चे टीचर को सबक सुनाते हैं। नसीर, जल्दी करो ना यार। छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ उतर कर एक कद-अवर और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का नौजवान इधर आया था और थोड़े गुस्से में नसीर से कह रहा था, हाँ चलते हैं, इनसे मिलो सनान, ये हमारी मेहमान है। वो आकर खजीना के सामने सोफे पर बैठ गया और बोला, नसीर साहब के यहाँ मेहमान होना कोई जुर्म तो नहीं है जो इस कदर पेशेमान दिखाई दे रही हैं। उफ, एक तो खूबसूरत लोगों के सामने वो वैसे ही बहुत घबरा जाती थी और ये तो मजाक भी उड़ा रहा था। शायद खजीना की रंगत उड़ी थी और दोनों ने हैरत से इसकी इतनी परेशानी को देखा था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? सन्नान ने हमदर्दी से पूछा था, मगर वो इसे भी इस्तेज़ा समझी और आंखों में आंसू आ गए। जाओ नसीर, पानी लेकर आओ। इसने बड़ी तशवीश से खजीना को देखा और नसीर को पानी लेने दौड़ा दिया। ये खजीना की सनान से पहली मुलाकात थी जो इस घर में आते ही हो गई थी। वो कौन था? इस घर के अफराद से इसका क्या रिश्ता था, ये खजीना नहीं जानती थी। शायद रिश्ता इतना करीबी था भी नहीं जितना ताल्लुक करीबी था। वो नसीर का गहरा दोस्त था, मगर मिजाज में नसीर से कहीं चुलबुला। पुप्पो की सास को सनान बहुत पसंद था। जिस वक्त वो घर आता इनकी ख्वाहिश होती या तो सनान को मेरे कमरे में बुला लो या फिर मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर इधर ले चलो जहाँ वो बैठा है। जुबैर भी अक्सर सनान की मौजूदगी में इनके यहाँ चला आता और खजीना को आज तक ये समझ में नहीं आया कि जुबैर को सनान के इधर आने की खबर भला किस तरह हो जाती है। शुरू शुरू में खजीना इससे बहुत घबराई रही। पहली मुलाकात में ही वो बहुत शौक़ और बाएतमाद लगा था और खजीना ने यह देखा था जो लोग खूबसूरत होते हैं और इनके मिजाज में शौक़ी भी हो तो वो फिर दूसरों को कोई अहमियत नहीं दिया करते। बात बात पर हर किसी का मजाक उड़ाना अपना हक समझते हैं। पहली मुलाकात बहुत मुख्तसर रही। नसीर ने इसे पानी का गिलास लाकर दिया, फिर वो दोनों बाहर निकल गए। रात को जब वो घर वापस आए, खजीना किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। आप अभी तक यहीं हैं? नसीर ने एक मेहमान को जो यूं ढेरों ढेर बर्तन धोते देखा तो हैरत से कह बैठा, जी मैं अब कुछ दिन आपके घर रहूंगी। इसकी तरफ देखे बगैर धीरे से जवाब दिया, शौक से रहें, कौन सा ये घर मेरी कमाई से चलता है जो मुझे तकलीफ होगी। कंधे उचकाकर वो फ्रिज की तरफ बढ़ा, ला यार जल्दी खाना निकाल, बड़ी भूख लग रही है। सनान भी ये कहता हुआ इधर चला आया और खजीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अकेली, ये दो लड़के पता नहीं इस घर के अफराद किस सोच के मालिक हैं। अगर ताई की तरह तंग नज़र हुए तो अभी कोई फसाना बन जाएगा और ये भी तो मालूम नहीं लड़के किस कमाश के हैं। अगर कोई फजूल बात, कोई बेहुदा मजाक कर दिया तो फिर सोच कर ही इसका दम निकलने लगा।
بات سنے آپ ہمیں 2 پھلکے پکا دیں گی؟ نصیر نے بڑی تمیز سے پوچھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ شکل صحیح بڑی مہربان اور سگڑ دکھائی دیتی ہے، ضرور پکا دیں گی۔ سنان اس سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ چولہا جلا کر توا رکھا، پھر بولا، آئیے ہنر آزمائیے، اگر روٹی اچھی بنی تو ہم انعام دیں گے۔ انعام؟ مگر میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ نصیر گھبرایا۔ شاباش، اور تعریف سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ میں تو یوں ہی دوں گا، تم بھی دے دینا۔ چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے پیشگی۔ شاباش۔ دونوں یہیں پڑی ڈائننگ ٹیبل کی کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ خزینہ ان کی جانب پشت کیے روٹی بنانے اور پریشان ہونے میں لگی رہی۔ کتنا رو رہی تھی اس کی ماں۔ نصیر پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر ہنسنے سے تو رہی۔ سنان کا انداز کچھ بے نیازی لیے ہوئے تھا، اسی لیے نصیر تب گیا اور بولا، تمہیں تو گفتگو کے آداب تک معلوم نہیں۔ جواب میں تمہیں بھی کچھ المیہ کلمات کہنے چاہیے تھے تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکتی۔ اصل میں بات بڑھانے کے موڈ میں ہوں ہی نہیں۔ سخت بھوک لگی ہے، دل چاہتا ہے تمہیں ہی کھا جاؤں۔ نہ بھئی، یہ ظلم نہ کرنا۔ پھر روبی بنا بصیر کیا کرے گی؟ اس کے لیے صرف نصیر اتنا ضروری نہیں، کوئی مل جائے تو نکاح کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے سکے، بس یہ کافی ہوگا۔ نہیں، وہ بے وفا نہیں، اگر میں مر گیا تو رو رو کر جان دے دے گی۔ نصیر پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ تم شرط لگا لو، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ شرط؟ نصیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ناراضگی سے بولا، ذلیل، تم یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ نہیں، میں نے کب یہ کہا ہے؟ سنان پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منہ سے نہیں کہا، نیت تو یہی تھی۔ نیتوں کے حال تو خدا جانتا ہے، اور اگر تم خدائی کا دعویٰ کر بھی دو تو میں نہیں مانوں گا۔ تم صرف منواتے ہی مانتے کسی کی نہیں۔ آج میں نے کتنا کہا کہ سیخ کباب کھاتے ہیں، تم نہیں مانے، اب بھوک سے فوت ہونے والا ہوں۔ اگر تم یہ کہتے کہ سیخ کباب میں اپنی جیب سے کھلاتا ہوں تو میں تم پر صدقے واری جاتا ہوا ہاں کہہ دیتا، مگر تم مسلسل یہ ضد کیے جا رہے تھے کہ سیخ کباب کھلاؤ۔ اس صورت میں میرے لیے انکار بنسبت اقرار زیادہ مناسب تھا۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، پھر کیا گھڑی بیچ کر تم کو کباب کھلاتا؟ محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہو، ایک گھڑی نہیں بیچ سکتے میرے لیے؟ نہیں، مجھے اپنی گھڑی بھی بہت عزیز ہے، میرے لیے بہت مفید ہے، جبکہ تم سے محبت پچھتاوا بن کر میرے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ ایسی بکواس بڑی سنجیدگی سے کر رہے تھے، خزینہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سننے پر مجبور تھی۔ کیا سب وہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ کتنی روٹیاں پکاؤں؟ 3 پکا کر اس نے پوچھا۔ پکاتی جاؤ لڑکی، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، دعاؤں سے۔ ذرا توقف کے بعد وضاحت کی گئی۔ نصیر بھی تائید میں سر ہلانے لگا۔ خزینہ نے جیسے سن کر بھی سنا نہیں۔ روٹیاں رومال میں لپیٹے، ڈونگے میں گوپی گوشت نکالا اور ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ گوپی میں نہیں کھاتا، سنان نے کسی نخریلے بچے کی طرح منہ بنایا۔ نہ کھاؤ، یہ پانی رکھا ہے، نوالا منہ میں رکھو، اوپر سے 2 گھونٹ پانی کے پیو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ شاید کچھ اور بھی پڑا ہو۔ نصیر، ذرا اٹھ کر فریج میں جھانکنا۔ ہاں، اماں جان کے لیے چکن کے کباب اور کبھی مچھلی کے کباب بنائے جاتے ہیں، وہ شاید موجود ہوں۔ ویری گڈ، خدا اپنے نیک بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ اگر دیدہ بینا رکھتے ہو تو کھانے سے پہلے سبحان اللہ کی 1 تسبیح اور 2 نفل ادا کرو۔ میرا خیال ہے اگر پہلے کھانا کھا لیا جائے تو اس عرصے میں دیدہ بینا نابینا ہرگز نہیں ہو جائے گی۔ نصیر نے لاپرواہی سے کہا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ سنان نے فریج سے 2 عدد کباب برآمد کر کے خزینہ کے سامنے رکھ کر فرائی کرنے کی فرمائش کر دی۔ وہ پھر برتن چھوڑ کر چولہے کے پاس آ کھڑی ہوئی، کباب فرائی کیے، اور جب پلٹ کر اس کے سامنے پہنچی تب وہ گوپی گوشت کھانے میں مصروف تھا۔ ساری بوٹیاں تم نے اپنی پلیٹ میں جمع کر لی ہیں، نصیر ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھ لینا، 5 منٹ میں ساری کھا لوں گا، پھر میری پلیٹ تمہاری پلیٹ سے زیادہ خالی ہوگی۔ ایسے کمالات تمہیں بہت آتے ہیں۔ ناراضگی ہنوز تھی۔ تم بھی سیکھ سکتے ہو، تمہارے لیے فیس بھی کم کر دوں گا۔ فیس سے یاد آیا، پچھلے مہینے زبیر نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، اب تک واپس نہیں کیے۔ جب بھی یاد دلاتا ہوں مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنی مجبوریاں بیان کرنے لگتا ہے۔ مرتے کیوں ہو؟ صرف 500 کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعی مجبور ہو، اور جن آنسوؤں کو تم مگرمچھ کے آنسو کہہ رہے ہو وہ اس کے دل سے کشید ہوئے ہوں، اور آنکھوں کے شفاف پانیوں سے مل کر بنے آنسو ہوں۔ نہ میرے دل نے کبھی کچھ کشید کیا ہے، نہ آنسوؤں سے مل کر آنکھوں سے بہا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نیا سویٹر خریدنا ہے، تم 500 مجھ سے لے لو، اب میں جانوں اور زبیر جانے۔ سنان نے شاید جیب سے رقم نکالی تھی۔ تم خواہ مخواہ تکلیف کر رہے ہو، نصیر ہچکچایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سویٹر کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو مت لو، ضرورت تو ہے مگر تم اگر مگر کرنے والے مجھے زہر لگتے ہیں، اور زہریلی چیزوں کو میں مار دیا کرتا ہوں۔ یعنی پھر روبی کو رو رو کر مارنے کی دھمکی؟ نصیر نے رقم اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ بات سنے، آپ نے کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ اچانک نصیر کو خیال آیا کہ لڑکی مہمان اور وہ میزبان ہے۔ جی ہاں، خزینہ نے برتن دھونے کے دوران جواب دیا۔ شکر ہے تمہیں خیال آیا، سنان نے کہا، میں ایک اچھا میزبان ہوں، یہ انکشاف میرے لیے نیا ہے۔
انداز تنزیہ تھا۔ میرا خیال ہے اب چل کر سویا جائے، تم اپنے گھر فون کر دو کہ رات بہت بیت گئی ہے، ادھر ہی سو گے۔ میرے ڈیڈی محترم کو تو تم جانتے ہو، فوراً کہیں گے تم جیسوں کو اگر کوئی اغوا بھی کر لے تو غلطی کا احساس ہونے پر فوراً چھوڑ دے گا، بلکہ میرے پاس آ کر اظہار افسوس بھی کرے گا جو اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ ویسے تم اتنے برے تو نہیں ہو جتنا انکل ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہاں تم سے 1000 درجے بہتر ہوں۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی طرح کی گفتگو کرتے نصیر کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ خزینہ نے شکر کا کلمہ پڑھا، جلدی جلدی کام سمیٹا اور اپنے کمرے میں آئی۔ سونے سے پہلے وہ انہی کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کب سو گئی۔ اسے سحر خیزی کی عادت تھی، جبکہ یہاں اس گھر میں شاید سب ہی دیر سے اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ نماز پڑھ کر برآمدے میں آ بیٹھی اور کسی کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کوئی نہیں باہر نکلا تو وہ بھی کمرے میں آ گئی، اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب نصرت چلی آئی۔ اگر جاگ ہی گئی ہو تو کوئی کام کر دیتی۔ کیا کام؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی اور کتاب تکیے کے قریب رکھ دی۔ اماں جی کے لیے سوپ بنا لو اور 2 انڈے بھی بوائل کر دینا، ایک تو یہ بڑھیا کھاتی بہت ہے، اس عمر میں بھی کھانے پینے کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ اتنا پیسہ تو ان محترموں کی دواؤں اور خوراک پر لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی ساتھ سے بہت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ خزینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، بس یہی کام کرنا، ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میری جٹھانی کی ہے، وہ خود ہی بنائیں گی، تمہیں ان کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوپ بناؤ، انڈے بوائل کرو، پھر میرے کمرے میں آ کر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر دینا۔ وہ صرف حکم سننے کی عادی تھی، انکار تو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کچن میں آ کر سوپ بنانے لگی۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو؟ نصیر کی بہن نائلہ نے کچن میں آ کر اسے مصروف دیکھا تو حیرت سے بولی۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں ابو کے لیے چائے بنانے آئی تھی، میرے ابو صبح اٹھ کر چائے پیتے ہیں، پتہ نہیں یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں چائے پیتے دیکھ رہی ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے انہوں نے شادی کے بعد ہی یہ عادت اپنائی ہوگی، ہماری دادی تو اس قدر کامچور ہیں، وہ بھلا کیا کسی بچے کو چائے بنا کر پلاتی ہوں گی، خود کامچور ہیں، دوسروں کو 1 منٹ نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ کہہ کر وہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سچی جب تک انہیں فالج نہیں ہوا تھا صبح سویرے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، ہمارا بھی خیال نہیں کرتی تھیں، دروازہ پیٹ کر سب کو جگاتی اور نماز کے لیے کہتی۔ اب بندہ پوچھے آپ کو ہم پر کس نے مقرر کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی فکر کرو، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش مت کرو۔ اچھی بھلی نیند خراب کیا کرتی تھی، اب فالج ہوا ہے تو دوسری مصیبت کام بہت پڑ گیا ہے۔ خزینہ نے اندازہ لگایا وہ بے حد باتونی اور اس کے ساتھ ساتھ بدلحاظ لڑکی تھی۔ اپنی دادی کے بارے میں اس کے تبصرے خزینہ کو سخت حیران کر رہے تھے۔ تم چچی نصرت کے بھائی عقیل احمد کی بیٹی ہو نا؟ خزینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نصرت چچی تمہاری امی کی بہت برائیاں کرتی ہیں، اس سے ہم سب کو یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری امی بہت اچھی ہوں گی۔ وجہ یہ کہ نصرت چچی خود جو اس قدر خود غرض اور بد مزاج ہیں، جو انہیں پسند ہوگا وہ ان جیسا اور جو ناپسند ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا۔ تمہاری یہ پھپھو تو اس قدر چالاک ہے کہ کیا بتاؤں، چچا کو قابو کر رکھا ہے، وہ ان کے آگے پیچھے دم ہلاتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی، کپ میں انڈیلی اور چلی گئی۔ خزینہ نے شکر ادا کیا، توبہ کتنا بولتی ہے، ویسے لگتا ہے اس گھر کے سب ہی مکین زیادہ بولنے کے شوقین ہیں، مگر نائلہ کا مقابلہ تو شاید کوئی نہ کر سکے۔ سنو، اس کا سر دروازے پر نمودار ہوا۔ خزینہ نے ادھر دیکھا۔ آٹا بھی گوندھ دینا پلیز، اتنا کہہ کر غائب ہو گئی اور خزینہ سوپ بنانے کے بعد آٹا گوندنے لگی کہ اسے انکار کرنے کی عادت ہی کہاں تھی۔ ارے آپ، میرا مطلب ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ سنان کچن میں آیا، اسے دیکھا تو کچھ حیران سا ہوا۔ خزینہ، اس نے آہستگی سے بتایا اور آٹا گوندنے میں مصروف رہی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پھر میز سے گلاس اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے نصرت پھپھو کے بدتمیز بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کیا، اور یہ کام اتنا آسان ہرگز نہ تھا۔ بچے 8 اور 10 برس کے عمر کے ہوں گے، مگر ابھی تک عقل سے پیدل اور لاڈلے سے تھے، بات بات پر نخرہ اور عجیب و غریب فرمائش۔ بڑی مشکل سے انہیں تیار کر کے وہ فارغ ہوئی تو پھپھو بولی، تم فارغ ہی ہو، جا کر اماں جان کو ناشتہ کروا دو، اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر تیار ہونے لگی۔ خزینہ ایک بار پھر کچن میں آئی، یہاں تائی جان اور ان کی چھوٹی بیٹی مائرہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں نائلہ کہاں مر گئی ہے۔ اے خزینہ، ذرا آملیٹ کے لیے پیاز تو بنا دو، تائی جان نے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے دادی کو ناشتہ کروانا ہے، پھر سوچا وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پیاز نہ کاٹنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکی، پیاز کاٹنے لگی۔ ایک تو ہمیں بہو بھی لاکھوں میں ایک ملی ہے، مجال ہے جو کوئی کام کر جائے، اپنا اور میاں کا ناشتہ بھی خود تیار نہیں کر سکتی، اور جو ہم بنا کر دیتے ہیں وہ پسند نہیں آتا۔ بڑے گھر کی بیٹی ہے تو ہم کیا کریں، اور اب جمیل بھی اس کی قسمت ہے کہ ایسا کاٹ کا آلو اشاروں پر ناچتا ہے، ساری تنخواہ اسے تھما دیتا ہے، اور ہمیں پھر خواہ مخواہ ہی بہو کی خوشامدیں کرنا پڑتی ہیں۔ وہ مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ دادی کو ناشتہ ملنے کا کب تک امکان ہے؟ سنان نے کچن میں جھانکا۔
لو دیکھ لو ذرا نصرت بیگم کو، اماں جان کا صبح کا ناشتہ اس کی ذمہ داری ہے اور اسے ہوش ہی نہیں ہے، تائی جان نے چلا کر کہا تھا۔ میں ان کے لیے سوپ بنا چکی ہوں۔ خزینہ نے جیسے جرم کا اقرار کیا۔ تو پھر انہیں پلا بھی دینا تھا۔ انداز لوٹ مار سا تھا۔ وہ خاموشی سے پیالے میں سوپ نکالنے لگی، کہہ نہیں سکی میں ان کے لیے ناشتہ لینے ہی آئی تھی کہ آپ نے کام میں لگا دیا۔ جب وہ دادی کے کمرے میں آئی تو حشاش بشاش ویل چیئر پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ تم خزینہ ہو فرزانہ کی بیٹی؟ جی۔ اس نے ناشتے کے برتن سیٹ کرتے ہوئے ہولے سے کہا۔ کیا حال ہے تمہاری امی کا؟ ٹھیک ہے، جواب مختصر تھا۔ ان سے ملاقات نصرت کی شادی پر ہوئی تھی اور میں اس اچھی بیٹی کو اب تک بھلا نہیں پائی۔ وہ بہت نیک، بہت صابر ہے۔ ماں کے لیے اچھے الفاظ خزینہ کو ان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئے۔ اب وہ اسے بہت اچھی بھی لگیں۔ آج سنان نے میرا منہ ہاتھ دھلوایا ہے۔ پہلے یہ کام نصیر کر دیتا تھا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ نصیر یہ کام زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ مجھے یہ صاف گوئی پسند آئی امی جان۔ اچھا تو دروازے پر سنان کھڑا تھا، اسی لیے وہ ہنس کر شرارت سے کہہ رہی تھی، اس قدر بیمار مگر کتنی زندہ دل ہیں۔ خزینہ کو ان پر رشک آیا۔ آپ جاؤ بیٹی، سنان یہاں موجود ہے۔ ویسے تو میں خود ناشتہ کر لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی مشکل ہوئی تو یہ مدد کر دے گا۔ گھر کی باقی خواتین کی نسبت ان کا لہجہ مہذب اور نرم تھا۔ نہیں اماں جان، اسے یہیں رہنے دے، باہر جائے گی تو پھر کوئی اپنے کام بتا دے گی۔ اچھا، وہ کچھ سمجھی نہیں، ناشتہ کرنے لگی۔ آپ اخبار لیں۔ سنان نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کچھ پریشان سا بیٹھے دیکھا تو اخبار تھما دیا۔ آج سوپ بہت مزے کا ہے۔ اس لیے کہ یہ چچی نے نہیں بنایا؟ سنان مسکرایا۔ تو پھر کس نے بنایا ہے؟ میں نے۔ اس نے بڑے اعتماد سے کریڈٹ لے لیا۔ خزینہ سن کر بھی اخبار میں کھوئی رہی۔ تم یہ کام بھی کر لیتے ہو؟ تو اور کیا، گھر میں کوئی عورت تو ہے نہیں، بس میں، ابو اور چھوٹا ریحان۔ وہ بھی گھر میں اب کہاں رہتا ہے، ہاسٹل چلا گیا ہے۔ تمہارے گھر میں وہ جو پرانی ملازمہ ہے، شاید عنایتی نام ہے اس کا، وہ اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ پرانی ملازمہ پرانے کھانے ہی بنانا جانتی ہے، سوپ وغیرہ بنانے نہیں آتے اسے۔ یہ انڈا بھی لیجئے، ٹیسٹ کیجئے کیسا ابلا ہے۔ یہ بھی میں نے ہی ابالا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے سانولی سلونی خزینہ کو دیکھا، جہاں اب بھی مکمل خاموشی تھی۔ تم بہت سگڑ ہوتے جا رہے ہو، اماں جان ہنسی۔ یہ آپ کی مہمان تو لگتا ہے صرف کھانے سے دلچسپی رکھتی ہیں، پکانے کے تو نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، میں نے بھلا کیا بگاڑا ہے ان کا؟ وہ برابر کے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس میں تو اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اماں جی کو یہی بتا دیتی کہ آپ کا ناشتہ میں نے تیار کیا ہے۔ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو خزینہ، کہاں جا رہی ہو؟ اماں جان بڑی محبت سے کہہ رہی تھی۔ نہیں جی، چلتی ہوں، ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے۔ دیکھا، میں نہیں کہتا تھا انہیں صرف کھانے سے مطلب ہے۔ سنان نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی، مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ خزینہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے چلی آئی۔ یہ نصرت چچی کی بھتیجی ہے مگر ہے ان سے بالکل مختلف۔ وہ اس کے جانے کے بعد اماں جان سے کہہ رہا تھا، بیٹیاں طبیعت و عادات میں اپنی ماؤں پر پڑتی ہیں۔ اس کی ماں بالکل اسی کی طرح ہے، خاموش، اداس، خدمت شعار اور دبلی پتلی سانولی سی، مگر حسن تو اندر کی روشنی عطا کرتی ہے۔ اس کا دل بھی معصوم ہے، اور سچ پوچھو مجھے نصرت کی ساری فیملی میں فرزانہ ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور یہ خزینہ بھی اپنی ماں کی طرح معصوم اور حسین ہے۔ اور اس کے والد؟ سنان نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت اور اچھے نین نقش کے مالک مغرور آدمی ہیں۔ اماں جان نے عقیل کے بارے میں بتاتے ہوئے بڑی بے نیازی برتی، صاف ظاہر تھا انہیں خزینہ کے والد کچھ زیادہ پسند نہیں۔ چچی، نصرت بھی تو خاصی سرخ و سفید ہے، مگر میری طرح خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ رنگ و روپ کچھ بھی نہیں۔ میں آج تک یہی سمجھتا رہا میرے حسن کا راز میرا لشکار مارتا مکھڑا ہے۔ اچھا ہوا آج آپ نے وضاحت کر دی۔ تم بہت پیارے بچے ہو، تمہیں دیکھ کر تو روح شاد ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دعائیں سمیٹتے ہو۔ مجھے تم پر رشک آتا ہے سنان۔ تم نصیر کو اپنے ساتھ رکھا کرو، اسے بھی اپنا جیسا بنا دو۔ نصیر بہت اچھا لڑکا ہے اماں جان، آپ فکر نہ کیا کریں۔ کیسے فکر نہ کروں، وہ لاؤبالی ہے، بہت لاپرواہ ہے، تم جانتے ہو، وہ اپنی پڑھائی میں بھی کبھی سنجیدہ نہیں رہا، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ بہت اچھا ہے۔ آج کل ہم جیسے نوجوان نایاب ہیں اماں جان۔ آخری بات آنکھ دبا کر شوخی سے کہی، مگر وہ سنجیدگی سے بولی، بات بالکل سچ ہے، اور اس ملک کو تمہارے جیسے جوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ بس تم اپنی تعریف ذرا کم کیا کرو۔ اور دونوں ہنسنے لگے۔ سچ اماں جان، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کتنی باہمت اور فریش ہیں آپ، اس گھر کی دوسری تمام خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ چاق و چوبند اور باخبر۔ خدا جس حال میں بھی رکھے، خوش رہنے کے قائل ہوں۔ یہ سبق دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ سنان برتن اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگا۔ وہ مسکرا کر دیکھتی رہیں۔ اور کچھ چاہیے میڈم؟ ان کے یوں دیکھنے پر وہ جھک کر ادب سے بولا، ہاں آج کا اخبار لا دو، اب تک یقیناً فارغ ہو چکا ہوگا۔ اوکے۔ وہ ٹرالی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ناشتے پر نصیر نے زبردستی سے روک لیا۔ اس نے کہا بھی رہنے دو، مائرہ کا کام بھی بڑھ جائے گا، وہ پہلے ہی تھکی ہوئی ہے، مزید تھک جائے گی، مگر نصیر نے ایک نہیں چلنے دی۔ آج میں بہت سست اور اداس ہو رہا ہوں، رات سارے بیڈ پر تم پھیل کر سو گئے تھے، مجھے اتنی سردی میں صوفے پر سنبھل سنبھل کر لیٹنا پڑا، ٹھیک سے نیند نہیں آئی، صبح کے قریب سویا، اماں جان کی ہیلپ بھی نہیں کر سکا، وہ میں نے کر دی تھی، اور تم سست اور اداس کس سلسلے میں ہو؟
ہوتے ہیں کچھ سلسلے ناشتے کے بعد اکٹھے چلتے ہیں، پھر بتاؤں گا۔ یار مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اتنی لمبی غیر حاضری پر والد صاحب نے خبر لے لی تو میں کتنے دن اداس اور سست نظر آؤں گا۔ باتیں نہ بناؤ، انکل تو اتنے اچھے ہیں، تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، دوستوں کی طرح رہتے ہیں، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتا ہوں کاش میرے والد بھی ایسے ہوتے۔ جو اچھے ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، کسی کی محبت سے کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے بابا مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ تم لوگ ناشتہ تو آرام سے کرو، مسلسل بولتے جا رہے ہو، نائلہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہمارے بولنے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمارے ہلتے ہونٹ دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کے نوالے گن رہے ہیں۔ سنان کی بات پر باقی سب تو مسکرائے۔ بھابھی ہلکا سا کہکا لگا کر طنز سے بولی، گننا آسان تو نہیں، تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور یوں اچھا بھلا ماحول ایک دم سے تناؤ کا شکار ہو گیا۔ خزینہ نے یہ سب دیکھا اور سوچا اس گھر کا ماحول بھی ہمارے گھر جیسا ہی ہے۔ سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ایک دوسرے سے بیر رکھتے ہیں اور سخت بیزار ہیں۔ ہاں یہاں کوئی کردار مجھ جیسا یا امی جیسا نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہاں پھیلاوا کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ سنان اور نصیر چلے گئے۔ جمیل بھائی اپنے آفس روانہ ہوئے۔ نصیر کے والد فاسٹ آفیسر تھے اور اپنے پوسٹنگ کی وجہ سے گھر سے دور تھے۔ نصرت پھپھو کے شوہر ہی گھر کے سربراہ بنتے تھے، مگر وہ خاصے دبے دبائے بے ضرر سے دکھائی دیتے تھے۔ جمیل بھائی سب سے زیادہ تنخواہ لینے کی وجہ سے آج کل اہم بھی سب سے زیادہ تھے، اور اسی وجہ سے بھابھی اترائی اترائی سی اور کسی کو خاطر میں نہ لاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ خزینہ یہ برتن تو کچن میں رکھ کر ٹیبل صاف کر دو، ماسی آئے گی تو دھو لے گی۔ نصیر کی والدہ عزت بیگم کے کہنے پر وہ اٹھ کر برتن اکٹھے کرنے لگی۔ مائرہ کو شاید کالج جانا تھا، جبکہ نائلہ کا ارادہ آج کسی دوست کی طرف جانے کا تھا۔ شام تک وہ مصروف رہی اور اس مصروفیت میں امی کو بھی یاد کرتی رہی۔ بار بار خیال آتا کہ وہ اکیلی کام کر رہی ہوں گی، میری امی بیچاری ہر کسی کی بات سننے پر مجبور ہیں، اور میں بھی تو اپنی امی کی طرح ہوں۔ اس خیال نے اسے بہت رنجیدہ کر دیا۔ کاش ابا آپ اتنے بے حس نہ ہوتے۔ فائزہ بھابھی کچن میں آئی، اسے سلاد تیار کرتے دیکھا تو بولی، تم فارغ ہی ہو، ذرا جمیل کے لیے کباب تو بنا لینا، انہیں بہت پسند ہیں۔ خزینہ کا جی بھرا رہا تھا، بول نہیں سکی، اور انہیں بھی یقیناً پورا یقین تھا کہ وہ یہ کام کر دے گی کہ کچھ لوگوں کے چہروں پر ہی مسکینی ڈیرا جما لیتی ہے۔ شاید اس کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ آج پہلا دن تھا، پھر دوسرا دن، اور اس کے بعد تیسرا۔ سارے دن ایک جیسے مصروفیت سے چور اور ناسودگی لیے ہوئے۔ پتہ نہیں نصرت پھپھو کی طبیعت کب سنبھلے گی اور کب میں اپنی امی اور بھائی بہن کے پاس جا سکوں گی۔ پھپھو بظاہر تو بالکل ٹھیک لگتی ہیں، شاید عذرا آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ خزینہ کے آ جانے سے انہیں خاصا آرام ہو گیا تھا۔ اپنا ہر کام اس کے سر ڈال کر وہ سارا دن بستر پر لیٹی یا تو ٹی وی دیکھا کرتی یا پھر ڈائجسٹ پڑھا کرتی، اور باقی خواتین ان کے اس عیش پر سخت تنقید کرتی اور جلتی بنتی دکھائی دیتی۔ یہ 5ویں دن کی بات تھی۔ وہ اماں جی کو شام کی چائے دے کر لاؤنج میں آئی تھی کہ چائے دینے سے پہلے وہ کشن کے خلاف پریس کر کے رکھ گئی تھی۔ یہاں نصیر و سنان کو موجود پا کر وہ ٹھٹکی، سوچا واپس چلی جائے، مگر پھر نصیر نے آواز دے کر بلایا تو جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تم شاید یہاں کچھ کام کر رہی تھی؟ جی ہاں۔ وہ ایک غلاف اٹھانے کو جھکی۔ اسے سنان کی طرف سے خطرہ تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس کی خاموشی اور لیے دیے رہنے والے انداز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس کے متعلق اماں جان سے باتیں کرتا رہا تھا۔ ابھی ضرور کچھ کہے گا۔ لو کھاؤ۔ نصیر نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ نہیں شکریہ، یہ جانے بغیر کہ وہ دے کیا رہا ہے۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ او ہو، ایسا بھی کیا تکلف، مجھے کوئی چلغوزے پیش کرے تو میں ساری عمر اس کا احسان مند رہوں۔ تب اس کا اصرار دیکھتے ہوئے خزینہ نے ہاتھ پھیلا دیا اور اس نے کافی سارے چلغوزے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ خزینہ کا دل دھڑک رہا تھا، ابھی سنان کچھ کہے گا۔ یار وہ ملک صابر کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ کیوں، تمہیں ملک صابر کیوں یاد آ گئے؟ نصیر بڑی تیزی سے چلغوزے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور جب ہم نے ملک صاحب کے بیٹے کو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جانے پر بروقت اسپتال پہنچایا تھا، ملک صاحب نے کہا تھا جب بھی جہاں بھی میری خدمت کی ضرورت ہو آپ مجھے فوراً یاد کر سکتے ہیں۔ تو کیا اب وہ ضرورت آن پڑی ہے؟ ہاں یار، رشیدہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، انہیں کچھ امداد چاہیے تھی۔ کون رشیدہ آنٹی؟ او ہو گامر، یہ چلغوزے تو پرے کرو، کھاتے ہوئے تمہارا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ ارے وہی جو کسی مڈل اسکول میں ٹیچر ہیں۔ مڈل اسکول میں بہت سے ہیں، اور ان میں کئی رشیدہ نام کی خواتین بطور ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں گی، کیونکہ رشیدہ نام وطن عزیز میں بڑا عام ہے، اور اگر کبھی تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ نام پرائمری اور مڈل اسکولوں میں عام ملتا ہے۔ ایسی باتوں پر تم غور کرو، میرے غور کرنے کو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، مثلاً۔ نصیر نے ایک موٹا سا چلغوزہ برآمد کر کے اسے خوشی سے دیکھتے ہوئے سنان سے پوچھا، مثلاً یہ کہ اگر کشن پر الٹا غلاف چڑھا لیا جائے تو کیا اس سے کشن کی زیب و زینت میں اضافہ ہوتا ہے یا چڑھانے والے کی عقل میں زیادتی ہو جاتی ہے؟ خزینہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی یہ بات سن کر چونکی، واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، پتہ نہیں اتنا واضح فرق میں نے کیوں محسوس نہیں کیا۔ مارے خجالت کے اسے پسینہ آ گیا، جی چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ بھاگ جائے، مگر اتنی ہمت بھی تو نہیں تھی اس میں۔ ہاں یاد آئی،
استانی رشیدہ: نہیں، اور میرا خیال ہے یاد کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں، اور ملک صاحب کو تلاش کرنا بھی فضول ہے۔ خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، خود ہی مدد کرو اور ثواب کماؤ، اور میرے لائق جو خدمت ہو مجھے بتاؤ۔ ارے سنان، تم آئے ہو؟ فائزہ بھابھی نے جھانکا، اس پر نظر پڑی تو چہک کر بولی، گوئنگ ٹائم بتاؤں تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس نے بظاہر تو بڑی سنجیدگی سے پوچھا، اور خزینہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسی باتیں مذاق میں کہہ جاتا ہے یا واقعی سنجیدہ ہوتا ہے۔ جاؤ بھی، مذاق مت کرو۔ فائزہ بھابھی اس کے برابر والے صوفے پر آ بیٹھی۔ پتہ ہے میں اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے بھلا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اچھا باتیں نہ بناؤ، انہوں نے مصنوعی خفگی سے ایک ہاتھ اس کے بازو پر رسید کر کے کہا۔ بھابھی جلدی سے وجہ بتا دیں، ہمیں ایک کام سے جانا ہے، نصیر نے کہا تو وہ کچھ برا مان گئی اور بولی، تمہیں تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ میں کسی سے ہنسوں بولوں؟ یہ بات نہیں ہے بھابھی، نصیر نے وضاحت کرنا چاہی مگر درمیان میں سنان بول پڑا۔ بالکل یہی بات ہے، نصیر چاہتا ہے آپ صرف جمیل بھائی سے ہنسے بولیں اور ان کی زندگی میں رنگ گھولیں۔ جمیل کی اور میری تو اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں بہت زیادہ میری ہی کوششوں کو دخل ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو جمیل بھی اپنی امی کی طرح خاصے خشک مزاج تھے، مگر اب تو میں نے انہیں بہت بدلا دیا ہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ سنان اب بھی پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میں تم سے کچھ کہنے آئی تھی، باتوں میں لگا لیا، حالانکہ اتنی ضروری بات تھی۔ آج شام میری دوست کی انگیجمنٹ ہے، مجھے دوبارہ فون کر چکی ہے، اپنی قسم دی ہے کہ میں ضرور آؤں، اور میرے لیے اکیلے جانا ایک مسئلہ تھا، گھر بھی خاصا دور ہے۔ دعا ہی کر رہی تھی اللہ میاں کسی طریقے سے میری ہیلپ کر دے، ورنہ وہ بیچاری تو میری راہ دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ شکر ہے خدا کا تم آ گئے ہو۔ نہ اس سارے قصے سے میرا کیا تعلق؟ ارے بابا، تمہارے ساتھ چلی جاتی ہوں نا، جو نصیر گھر میں بلایا بلایا پھرتا ہے، ایسے خدمت کا موقع کیوں نہیں دیتی آپ؟ بائک پر بیٹھنا مجھے پسند نہیں، تم تو گاڑی رکھتے ہو، آرام سے چلی جاؤں گی۔ اور وہ آپ کے شوہر نامدار، اتفاق سے گاڑی تو ان کے پاس بھی ہے۔ ہاں گاڑی تو ہے، مگر وہ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، میں نے سوچا کیا ڈسٹرب کرنا، کیوں نہ تمہاری خدمات حاصل کی جائیں، ویسے بھی سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں ہے، کسی کا جہیز اکٹھا کر رہے ہو، کسی کو دوائیں لے کر دے رہے ہو، تو کسی کے لیے راشن مہیا کر رہے ہو۔ سنان، تم آئے بیٹھے ہو، بچے کا کیا حال ہے تمہارے ابو کا؟ عذرا آنٹی چلی آئیں، ساس کو دیکھ کر فائزہ فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ ابو بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم آتے جاتے رہا کرو، ہم تو تمہارے منتظر ہی رہتے ہیں۔ نائلہ بھی صبح بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ سنان خوب جانتا تھا عذرا آنٹی نائلہ کے لیے اسے چاہ رہی ہیں۔ ماں کی یہ بات باتوں ہی باتوں میں نائلہ کی سنان کے لیے دلچسپی کا اظہار نصیر کو قطعی پسند نہیں تھا۔ سنان اسے بہت پسند تھا، مگر رشتہ کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، بیٹیوں کا یوں ذکر اور ان کی جانب سے پسندیدگی کے اظہار کا اعلان اسے پسند نہیں تھا۔ کہنے لگا، امی پلیز چائے بنا دے، سنان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر میں درد ہے، اسی لیے فائزہ کی باتیں سن رہے تھے، وہ بول رہی ہو تو اچھے بھلے بندے کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نائلہ سے کہتی ہوں چائے بنا دے گی، وہ اگر ساتھ میں کچھ کھانا ہو تو بتاؤ۔ کمال کرتی ہیں امی آپ، یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات ہے؟ نصیر کو ایک بار نائلہ کا یوں ذکر غصہ دلا گیا۔ وہ چلی گئی تو سنان سے بولا، پھر تم شام کو لے جا رہے ہو بھابھی کو ان کی دوست کے ہاں؟ نہیں۔ اس کا جواب خزینہ کو چونکا گیا، بقول بھابھی سارے جہاں کے کام آتا ہے تو پھر وہ جو اپنے منہ سے کہہ گئی ہے انہیں انکار کیوں کر رہا ہے؟ وجہ؟ نصیر نے ایک بار پھر چلگوزے چھیلنے شروع کر دیے۔ خدا رکھے ان کے اپنے میاں موجود ہیں، گاڑی بھی رکھتے ہیں، انہیں آرام سے لے بھی جائیں گے، انکار نہیں کریں گے، مگر فائزہ بھابھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خواہ مخواہ دوسروں سے کام لینے کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ سوچ کر کہ میں دوسروں کے کام کر دیتا ہوں وہ پہنچ گئی کہ چلو جی ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں یہ عادت تو ہے بھابھی میں، بلکہ بھابھی میں ہی کیا ہمارے گھر کے اکثر افراد اس عادت بد کا شکار ہیں، اور میں جی حضوری کا قائل نہیں، مدد صرف اس کی کرتا ہوں جو ضرورت مند ہو، ایسے ویسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے۔ کاش میں بھی ایسا کر سکتی، مجھے سنان سے پورا اتفاق تو ہے، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بڑی آزردگی سے اپنا تجزیہ کر رہی تھی اور خود سے بہت ناراض ہو رہی تھی۔ سنان، کتنے بجے تک آ جاؤ گے؟ فائزہ بھابھی ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ میں اور نصیر تو کام سے جا رہے ہیں، 10 بھی بج سکتے ہیں اور 11 بھی۔ کیا 10 اور 11 بھی؟ مجھے شبنم کے ہاں 7 بجے پہنچنا ہے۔ کمال کرتے ہو تم، لہجہ کچھ روٹھا اور دھونس بھرا بھی تھا۔ تو جائیے، روکا کس نے ہے؟ تم میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ فالتو کام چاہے اتنا سا ہو یا اتنا سا، میں کیا ہی نہیں کرتا؟ انداز میں قطعیت تھی۔ میرا کام فالتو ہے کیا؟ نہیں، فالتو کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جو کام آپ اپنے میاں سے کروا سکتی ہیں وہ خواہ مخواہ مجھ پر لاد رہی ہیں۔ صاف گوئی سے کہہ کر اس نے ٹائم دیکھا اور بولا، نصیر تم اب یہ جلگوزے کھانے کا پروگرام بند کرو اور مجھے ملک صاحب کا نمبر لا کر دو، فضول باتوں میں ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ نائلہ چائے لے آئے، پی کر ہی اٹھوں گا۔ کیوں جام ہو گئے ہو کیا؟ جام ہو میرے دشمن، میں نے سنا ہے جلگوزوں کے ساتھ چائے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، یہ آنکھوں کو نور اور دل کو سرور عطا کرتی ہے، اور وجہ غالباً یہ ہے کہ چائے اور جلگوزے دونوں ہی چے سے شروع ہوتے ہیں۔
से चुकंदर भी है और चना चावल चीनी भी, ये सब भी खा लो, दिमाग को तकवियत और बदन को राहत नसीब हो जाएगी। इन चीज़ों के बारे में अभी मेरी सर्च अधूरी है। फ़ायज़ा ने कुछ देर खड़े होकर ये बेसरोपा बातें सुनी, फिर सर झटक कर वापस चली गई। नायला चाय लेकर आई, साथ ही खजीना के लिए ये पैगाम था कि तुम्हें नुसरत चची बुला रही हैं, चाय तो पी लें। सन्नान ने कहा। खजीना इन्हीं की तरफ देख रही थी। अब जो नज़रें मिली तो घबराकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। ख्याल नहीं रहा, जो चलगोज़े अभी कुछ देर पहले नसीर ने दिए थे वो इसने झोली में ही रख लिए थे कि इस वक्त काम में मसरूफ़ थी। अब जो तेज़ी से खड़ी हुई तो सारे के सारे उछल कर यहीं कालीन पर धरी चाय के ट्रे में जा पड़े और कुछ चाय के कपों में गिर गए। हैं ये क्या? नायला चीनी शामिल करने बैठी थी, हैरान होकर इसे देखने लगी। कुछ नहीं, इन्हें अभी अभी तुम्हारे भाई से इन दो अशिया के मिलाप से हासिल होने वाले फ़वाइद का इल्म हुआ है। मज़ीद नहीं सुना गया। तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर आ गई। खुदाया मेरी मदद फरमाम, पता नहीं इसके सामने मुझसे ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों हो रही हैं। इसे रोना आने लगा। खजीना बाजी जल्दी आओ, अम्मी कब से बुला रही हैं। पुप्पो का साथ भी बड़े रौब से बुला रहा था। वो कमरे में आई तो पुप्पो ने बच्चों को होमवर्क करवाने को कहा। सुनो, सनान भी आया हुआ है क्या? जी, उधर लाउंज में बैठे हैं। ए सादी, ज़रा जाना सनान भाई से कहना मुझसे मिलता जाए, बड़ा ही अच्छा लड़का है, मिलनसार और हमदर्द। मगर बड़ी भाभी ने तो अपना जादू चलाकर हमसे दूर कर दिया है। वो नायला की शादी इससे करना चाहती हैं। तुम बताओ भला, नायला है इसके काबिल? वो क्या बताती, गुड़िया को पढ़ाने में लगी रही। कुछ देर बाद साद और सनान आ गए। जी आंटी, बुलाया था आपने? हाँ बुलाया था, तुम्हें तो इतनी तौफीक ना हुई कि आकर खबर ही ले लो। रोज़ाना ही इस घर के चक्कर लगाते हो, हमसे मिले बगैर चले जाते हो। इन्होंने शर्मिंदा करने की भरपूर कोशिश की थी। खजीना ने कनखियों से सनान की तरफ देखा, वहाँ शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे और इसने अपनी सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं समझी। शायद पुप्पो का भी यही ख्याल था कि कोई ना कोई बात तो बनाएगा। इससे खामोशी और गुड़िया की तरफ मुतवज्जा देखकर बोली, कई बार सादी के अब्बू से कहा कि तुम्हारे घर चलते हैं, भाईजान से भी मुलाकात हो जाएगी, मगर वो भी क्या करे, मसरूफियत ही बहुत होती है। तुम इधर आते ही हो, कभी हमारे कमरे में आकर अपने अंकल से ही सलाम दुआ कर लिया करो, वो तुम्हारा बड़ा पूछते हैं। काम है कोई? हाँ, हम लोग ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तुम्हारे अंकल कहने लगे रज़ा भाई से बात कर लेते हैं, इनके पास खुदा के फजल से बहुत पैसा है और अल्लाह मियाँ ने दिल भी बढ़ा दिया है। अच्छा, अब तो आपने बात कर ली, मैं चलूँ? देर हो रही है। आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? बैठो, सुनो तो ये बात जो मैंने तुम्हें बताई है, इधर घर में किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। बस यूँ समझो तुमने कुछ सुना ही नहीं। जी, बहुत बेहतर। अंदाज कुछ ऐसा था कि पुप्पो अगर शर्मिंदा होने वालों में से होती तो ज़रूर हो जाती। बोली, सादी के अबू सोन हलवा लाए थे, खाकर जाना, बहुत मज़े का है, इन्होंने मुल्तान से मंगवाया है। खजीना उठकर अलमारी से डब्बा तो निकालो। वो इनकार करने ही लगा था, खजीना को उठते देखा तो खामोश हो गया। खजीना ने डब्बा निकाला, आहिस्तगी से चलती करीब आ गई और झुकी पलकों के साथ डब्बा इसकी जानिब बढ़ा दिया। लो देखो ज़रा, इस लड़की की अकल, प्लेट में नहीं डाली, डब्बा ही सामने कर दिया है। आंटी इत्मीनान रखे, मैं सारा थोड़ा खाऊंगा। हाय लो, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम्हारे लिए तो सारा डब्बा ही हाजिर है। ये रिश्तेदार हैं आपकी? हाँ, भतीजी होती हैं। मेरे ख़ानदान में बाकी की सारी लड़कियां तो मेरे जैसी गोरी चिट्टी खूबसूरत हैं, बस ये और इसकी बहन अपनी माँ पर चली गई है। किसी को यकीन ही नहीं आता कि ये मेरी रिश्तेदार हैं, सभी तुम्हारी तरह हैरान होते हैं। मजाक तो बचपन से सभी उड़ाते थे, मगर पता नहीं क्यों सनान का यूं कहना इसे बहुत दुख दे गया। वो कमरे से बाहर आ गई, दिल पर अजीब सा बोझ था और आंखें जल रही थी। खुदाया, तो कम सूरत लोगों को क्यों पैदा करता है? तेरे खजाने में कमी तो नहीं, फिर हुस्न की सौगात बांटते हुए कंजूसी क्यों कर जाता है? कहाँ जाएं हम जैसे लोग, और किस तरह बताएं दुनिया को हमारे दिल और हमारे जहन तुम्हारी ही तरह हैं। हमें भी चोट लगे तो दर्द होता है और हम एहसासात से आरी नहीं हैं। तुम्हारी बातें, नज़रों में बसी हकारत हमें रेजा रेजा कर देती हैं। तुम रो रही हो? सनान की आवाज़ ने इसे चौंका दिया, बल्कि वो डर गई थी। चेहरे से हाथ हटाकर सनान की तरफ देखा, फिर रुख मोड़कर दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। क्यों रो रही हो? अपनी पुप्पो की बात पर? मगर इनकी बातों पर रोना तो सख्त हिमाकत है कि इन्हें बातों के सिवा आता ही क्या है। खजीना, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तसल्ली, दिलासा, तारीफ, ये सब इसके लिए बहुत नया था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। रोया नहीं करते और लोगों की बातों की परवाह भी नहीं करते। चलो शाबाश, अंदर चलकर बैठो, बहुत सर्दी है। खजीना आंसू पोंछकर कमरे में चली आई, किसी सहरजदा की तरह खामोश और हुक्म की पाबंद। और इसकी 19 साल ज़िंदगी में वो पहली रात थी जो पिछली तमाम रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सन्नान ने इसे तसल्ली दी और इसको अच्छी लड़की कहा था। वो बार बार सन्नान की आवाज़ सुन रही थी और इसका दिल एक अनोखे जज्बे से आशना हो रहा था। वो खुद भी तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन्हें भी अच्छी लगती हूँ। और इस अच्छी लगने का भला क्या मतलब होता है? वो खुद ही शर्मा गई और करवट बदल कर आंखें मूंद ली।
پتہ نہیں آپ کب آئیں گے، وہ مجھے تو ابھی سے انتظار ہے، اور اس کا یہ انتظار پورے 2 دن رہا۔ ہر آہٹ پر چونک جاتی، بار بار گیٹ کی طرف جاتی، وہ اس کی راہ دیکھتی رہی، اور جب وہ زبیر کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتا ہوا آیا تو اس وقت خزینہ بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام میں پہل کر کے خزینہ نے اسے متوجہ کرنا چاہا، ورنہ تو ڈر تھا وہ اسی طرح بولتے ہوئے اسے دیکھے بغیر ہی اندر چلے جائیں گے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ گڈ، ویری گڈ، چلو شاباش، اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ کتنا اپنائیت برا انداز ہے اس کا۔ اس کا نہیں، ان کا۔ اس نے خود کو سرزنش کی اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر برتن نکالنے لگی۔ اس وقت وہ کتنی خوش تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ چاہ رہی تھی جلد از جلد چائے بن جائے اور وہ سنان کے سامنے لے کر جائے۔ سنان نصیر کے کمرے میں تھا۔ اس نے چائے تیار کی، اور اس سے پہلے کہ نائلہ آ جاتی یہ خود نصیر کے کمرے میں آئی۔ یہ میں نے چائے بنائی ہے۔ تینوں پتہ نہیں کس بحث میں الجھے تھے۔ اسے سنان کو متوجہ کرنے کے لیے پھر کہنا پڑا، شکریہ، بہت شکریہ، لاؤ ادھر رکھ دو۔ نہیں، شکریہ کی تو کوئی بات نہیں ہے جی۔ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ تمہارا فرض ہے۔ تم تو اس گھر کی مہمان ہو، بلکہ ہم سب کی مہمان ہو، مگر ہم تم سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ اعتماد اس میں کہاں سے آیا کہ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بڑے سلیقے سے بول گئی۔ اچھی لڑکی، اگر کوئی بسکٹ وغیرہ ہوں تو وہ بھی لے آؤ۔ ہاں میں دیکھتی ہوں۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑتی ہوئی کچن تک آئی تھی۔ شکر ہے بسکٹ موجود تھے۔ پلیٹ میں رکھ کر دوبارہ لائی اور اندر آ کر دروازے پر رک گئی۔ اسے خیال آیا تھا پتہ نہیں یوں بنا دستک دیے آنا مناسب ہوتا ہے یا نہیں۔ آخر وہ تینوں ہی اس کے کچھ نہیں لگتے تھے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بھی برا ہوگا۔ آ جاؤ نا خزینہ، سنان نے اسی پیار سے کہا۔ اس نے پلیٹ اسے تھما دی۔ چائے پیو گی؟ نہیں نہیں، میں چلتی ہوں۔ اچھا جاؤ، اور سنو اب کچن کے کام نہ نپٹانے لگنا، جا کر آرام کرو، اور دیکھو تم نے سویٹر بھی نہیں پہن رکھا، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ مسکرا دی، گہری ممنونیت آنکھوں میں بھر کر اسے دیکھا، اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ اماں جان نے بتایا ہے مجھے اس لڑکی کے بارے میں، بیچاری کی بہت عجیب اور دکھ بھری داستان ہے۔ باپ زندہ ہے، سر پر موجود ہے، مگر پھر بھی یہ اور اس کی ماں، بہن اور بھائی لوگوں کے بے دام کے غلام ہیں۔ سنان نصیر اور زبیر کو اس کے بارے میں بتانے لگا۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پر۔ بات کے آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ہمارے معاشرے میں عورت سے ناانصافی عام سی بات ہے۔ زبیر نے بھی دکھ سے کہا، تم نے دیکھا میں نے جو ذرا سا پیار سے بات کی ہے تو یہ بیچاری لڑکی کس قدر خوش ہو گئی ہے۔ میں پھپھو کے ہاں آتے ہوئے کس قدر اداس تھی، میں آنا نہیں چاہتی تھی، نئے لوگ، نیا شہر، میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی کہ امی کے بغیر اتنے دن کس طرح وہاں گزاروں گی، مگر مجھے کیا پتہ تھا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی اجنبی شہر میں میری منتظر ہے۔ سنان جس طرح مجھے توجہ دیتے ہیں، جتنے پیار سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے تو اور کسی کو نہیں بلاتے۔ کل سب کھانا کھا رہے تھے، مجھے کسی نے نہیں پوچھا، مگر سنان آئے تو مجھ سے پوچھنے لگے، کھانا کھا لیا ہے یا ابھی تک کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ میں نے کہا بس یہ کچن صاف کر لوں پھر کھاؤں گی۔ کہنے لگے، اچھی لڑکی، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں کہاں سے اچھی لڑکی ہوں، اتنی دبلی پتلی سانولی سی تو ہوں۔ ہاں بس آنکھیں اچھی ہیں، بال بھی لمبے ہیں، مگر سنان تو خود اتنے خوبصورت ہیں، اور وہ دل کے بھی بہت اچھے ہیں۔ جب ہی تو انہیں میں اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھے اچھی لڑکی کہتے ہیں، اور ان کا یوں کہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ خزینہ، او خزینہ، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے چند روز سے تم بہت بدل گئی ہو، آوازیں دیتے رہو تمہیں سنائی ہی نہیں دیتا، کہاں گم رہنے لگی ہو تم؟ پھپھو اس کے سر پر کھڑی گرج برس رہی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر سے اٹھنا پڑا۔ یہ شاید اس کی لگن تھی جو سنان کو ان کے ہاں لے آئی۔ اس کے والد 2 ہفتے کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ نصیر اسے اپنے ساتھ لے آیا کہ تم اکیلے گھر میں رہ کر کیا کرو گے، اور خزینہ کا بس نہیں چلتا تھا ہر وقت سنان کے سامنے رہے اور اسے دیکھتی ہی رہے، سنتی رہے، اور پھر جب رات کو بستر پر لیٹے تو سنان کی باتیں اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ سنان کو فلو کی شکایت ہو رہی تھی، مگر اپنا خیال بالکل نہیں رکھتا تھا۔ اماں جان بتاتی تھی دوسروں کے لیے جینے والوں میں سے ہے، اب بھی پتہ نہیں کس کس کی مدد کرتا ہے اور کتنے گھروں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ یہ سب سن کر خزینہ کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ جاتی، اور وہ خود پر فخر محسوس کرتی کہ اس کا محبوب کس قدر اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ سنیے، آپ اپنا خیال بھی تو رکھا کریں۔ وہ ابھی ابھی باہر سے آ رہا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے، اور شام 4 بجے کا وہ گھر سے نکلا ہوا اس وقت بے حد تھکا تھکا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کی ضرورت ہے آپ کو۔ میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے، اپنے کمرے میں چلیں لے کر آتی ہوں۔ اچھا ذرا نصیر کو تو بھیج دو، وہ بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ چکر پر چکر آ رہے تھے اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نصیر بھائی تو جمیل بھائی کے ساتھ ان کے کسی جاننے والے کی طرف گئے ہیں، شاید وہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خزینہ نے سوپ پیالے میں ڈالا، اور جب اس کے کمرے میں آئی تو وہ چینج کیے بغیر بستر پر لیٹا تھا، ایک ہاتھ پیشانی پر تھا، آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لے رہا تھا۔
کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ خزینہ کے دل کو اسے یوں پڑا دے کر دھچکا لگا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے خزینہ، جاؤ اماں جان سے کوئی ٹیبلٹ لا دو۔ آواز میں تھکن اور بے چارگی تھی۔ خزینہ اماں جان کے کمرے میں آئی، مگر وہ سو چکی تھی اور چونکہ نیند کے لیے دوا استعمال کرتی تھی تو اب ان کا اتنی جلدی جاگنا مشکل تھا۔ ان کی دواؤں والی الماری دھیرے سے کھولی اور دوا تلاش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں واپس آئی۔ سنان اب تک اسی پوزیشن میں تھا، شاید درد بہت شدید تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور سر دبانے کے خیال سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی پیشانی کو چھوا، اسے لگا انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وہ تو شدید بخار میں جل رہا تھا۔ خزینہ نے آواز دی مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جگ میں پانی لے آئی اور پٹیاں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا، تو وہ بس گیلی پٹیاں رکھتی رہی اور بار بار اس کی نبض ٹٹولتی رہی۔ آنکھیں بند کیے آنسوؤں سے تر بتر چہرے کے ساتھ دعا میں مصروف تھی۔ جب سنان نے آنکھیں کھول دی، پہلے تو وہ کچھ سمجھا نہیں، پھر کچھ دیر بعد حواس بحال ہونے لگے۔ اس نے حیرت سے خزینہ کو یوں روتے بلکتے اور دعا کرتے دیکھا۔ آواز نہیں دی، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر آنکھیں موند لی۔ اب وہ صرف اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ خدا سے ہم کلام تھی اور رو رو کر اس کی زندگی اور صحت کی دعا مانگ رہی تھی۔ خزینہ! آخر اس نے دھیرے سے پکارا اور خزینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس پر جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سنان نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے خدا کا۔ خزینہ نے گہرا سانس لیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ہاتھ جو اس نے خزینہ کو متوجہ کرنے کے لیے تھاما تھا اور ابھی تک اسی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، خزینہ نے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس پر رکھ کر رونے لگی۔ اب جاؤ، بہت رات ہو رہی ہے، سنان نے توجہ دلا دی۔ اب کچھ کھا لے، میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، یہ سوپ بھی اسی طرح پڑا ہے۔ ہاں بس دودھ گرم کر کے ادھر رکھ دو اور جا کر آرام کرو۔ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بہت آہستہ بول رہا تھا۔ خزینہ فوراً کچن میں آ گئی، دودھ گرم کیا، ساتھ میں چند بسکٹ رکھے اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ اب تم جاؤ۔ وہ بہت سنجیدہ اور کسی سوچ میں گم تھا، یوں جیسے وہ خزینہ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر وہ اسے سہارا دینے کو نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ایک لڑکی کا سہارا لے کر اٹھنا اس کی مردانگی پر ضرب تھی۔ اسے تو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آج ہی بخار ہونا تھا جب نصیر بھی گھر پر نہیں، ابو بھی شہر سے باہر ہیں اور مجھے اس لڑکی کا احسان لینا پڑا۔ میں جو آج تک دوسروں پر احسان کرتا رہا ہوں، لوگ میرے احسان مند رہے ہیں، میرے آگے سر نہیں اٹھا پاتے۔ کسی کا علاج کروایا ہے، کسی کو خون دیا ہے، کسی کی روپے سے مدد کی ہے اور ہر جگہ سے تعریف سمیٹی ہے، عزت پائی ہے، اور یہ خزینہ، یہ بھی تو مجھے کسی دیوتا کی طرح ہی سمجھتی تھی، احسان جانتی تھی کہ میں نے اسے توجہ دی، اور یہ آج کیا ہوا میرے ساتھ؟ وہ مجھ پر مہربانی کر گئی ہے، اس نے مجھے بچا لیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ زیادہ دیر تک سوچ نہیں سکا، سخت تھکا ہوا تھا، جلد ہی سو گیا۔ صبح اسے جگانے والی بھی خزینہ ہی تھی۔ اس گھر کے مکین تو دیر سے اٹھنے کے عادی تھے، وہ جلدی بیدار ہو جاتی تھی۔ اسے احساس تھا سب کے سامنے وہ سنان کا پوری طرح خیال نہیں رکھ سکے گی، اس لیے صبح ہی اٹھ کر اس کے لیے دلیہ تیار کیا، پھر دودھ گرم کیا اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی بیدار ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ خزینہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آج سنان مسکرا نہیں سکا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا تھا نا اپنا خیال رکھا کریں، کتنے کمزور لگ رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کا یوں پوچھنا پریشان کر گیا۔ سب کی سی خواہ مخواہی محسوس ہوئی اور کہہ دیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ تم رہنے دو، آنٹی بنا لیں گی ناشتہ۔ وہ اس وقت خاصی رکھائی سے بولا تھا، مگر خزینہ اس کی سوچ کو تو نہیں پڑھ سکتی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سنان اس طرح بھی سوچ سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی دولت مند باپ کا بیٹا بچپن ہی سے ستائش سمیٹنے کا عادی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ صرف دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کسی کی روپے پیسے سے مدد کر دی، کسی کی لفظوں سے، اور اگر کسی کو سہارے کی ضرورت پڑی تو اپنے مضبوط باہوں کا سہارا بھی دیا، اور اسے یہ سمجھ لیا تھا وہ سہارا بننے کے لیے ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ عام انسانوں سے بلند ہے۔ نیکی اور بدی کے راستوں میں ایک باریک سی لائن ہے، اور جب نیکی میں دکھاوا اور غرور آ جائے تو پھر نیکی نیکی نہیں رہتی، تکبر اسے ہی کھا جاتا ہے اور ہر اچھائی دکھاوا بن جاتی ہے۔ یہی سنان کے ساتھ تھا، وہ تعریف اور ستائش کا عادی ہو چکا تھا، ہر جگہ مرکز نگاہ بننا، ہر کسی کی نظر میں اور دل میں اپنے لیے عزت دیکھنا اور خود کسی کو بھی اپنے قابل نہ سمجھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کی ماں بہت نیک عورت تھی، جب وہ چھوٹا سا تھا تو اکثر اسے ساتھ لیے وہ غریب عورتوں کے گھر پر جاتی، ان کی پرابلم پوچھتی اور کسی نہ کسی طرح مدد کی پوری کوشش کرتی۔ وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، اگر وہ زندہ رہتی تو یقیناً سنان کے دل میں غرور اور تکبر، اپنے بڑائی کے جذبات پیدا نہ ہونے دیتی، وہ ضرور اسے سمجھاتی، سب انسان برابر ہیں اور یہ دولت، صحت اور طاقت تو ہماری آزمائش ہے،
اس پر غرور کے بجائے اسے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر کے ہم خدا کا حکم بجا لا رہے ہیں، مگر اسے یہ بتانے والا کوئی نہ تھا، اور اس کے اندر ایک ہی جذبہ پرورش پا رہا تھا، دکھاوا اور بناوٹ اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ خزینہ جیسی کمصورت، احساس کمتری کا شکار بہت سی لڑکیاں اس کی توجہ کی طلبگار ہوتی تھی۔ اس نے بظاہر سب کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا تھا اور سب کو اسی پیار اور اپنائیت سے اچھی لڑکی کہا تھا، ایک آس دلائی تھی، اور خود انجان بن گیا تھا، مگر یہ لڑکی اسے رہ رہ کر خزینہ پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ساری رات مجھے بخار میں جلتے بنتے دیکھنے اور تیمارداری کرنے کی؟ گھر میں اور بھی تو لوگ تھے، کسی کو بلا لیتی، میں تو شاید بے ہوش تھا، جب ہی تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا کچھ بکا ہوگا، کتنی بے بسی کی کیفیت ہوگی، اسے مجھ پر ترس آ رہا ہوگا، اب بھی ہمدردی دکھا رہی ہے، دودھ پی لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، کمزوری ہو گئی ہے۔ سنان بیٹا، ناشتہ کر لو۔ 2 گھنٹے تک وہ یوں ہی جلتا کڑتا رہا تھا، پھر نصیر کی امی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اتری صورت، تھکا تھکا انداز دیکھا تو ٹھٹکی۔ تمہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہو؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا گلا خراب ہے اور نزلہ ہو رہا ہے۔ او ہو، دوا لے لینا تھی، مجھے تو لگتا ہے طبیعت کافی خراب ہے، ذرا دیکھو تو چہرہ کیسا بیمار لگ رہا ہے۔ نصیر بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹا، ورنہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ خیر میں اب ایسا بھی بیمار نہیں ہوں، خود جا سکتا ہوں۔ یہ دودھ کا گلاس کون دے گیا؟ سر ٹیبل پر نگاہ کی تو حیرت اور تجسس کے ساتھ پوچھا۔ اسے ان کا انداز اچھا نہیں لگا، کہہ دیا، میں تو سو رہا تھا، پتہ نہیں کون رکھ گیا ہے، آپ چلیں میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ وہ ابھی تک گلاس دے کر سوچ میں گم تھی۔ اس نے توجہ ہٹانے کو کہا، رات جب تم آئے تو اس وقت کون کون جاگ رہا تھا؟ واہ کیسا تفتیشی ذہن پایا ہے انہوں نے۔ اور سنان نے سوچا مجھے پردے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کہہ دیا خزینہ جاگ رہی تھی۔ کھانا بھی اسی نے دیا تھا تمہیں؟ میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ اٹھ بیٹھا۔ میرا خیال ہے پھر دودھ کا گلاس بھی اس نے رکھا ہوگا، بڑی تیز لڑکی ہے، شکل پر مسکینی طاری کیے رکھتی ہے، اندر سے پوری ہے، اور کیوں نہ ہو آخر نصرت کی بھتیجی ہے۔ وہ سنی انسنی کر کے باتھ روم میں چلا گیا، اسے نہ خزینہ سے دلچسپی تھی نہ آنٹی سے۔ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو یہاں سبھی موجود تھے۔ اپنی طرف سے تو اس نے پوری کوشش کی تھی کہ فریش دکھائی دے، مگر رات کے شدید بخار نے چہرے کی رنگت ہی اڑا دی تھی۔ جس نے دیکھا فوراً کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں اس وقت تو بھوک بہت لگ رہی ہے۔ اس نے آملیٹ کی پلیٹ رکھ دی، خزینہ کی طرف دیکھے بغیر قریب کی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ آج چھٹی تھی اور سب لوگوں نے انڈے پراٹھے کا ہیوی ناشتہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ یہ اتنے بخار کے بعد ایسا ناشتہ، یہ تو ان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں، کہیں اور طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ خزینہ کو بہت فکر ہو رہی تھی، مگر اتنے لوگوں کے سامنے انہیں کیا کہوں؟ وہ دروازے کے قریب خالی ٹرے تھامے پریشان کھڑی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک ترکیب ذہن میں آ ہی گئی، دوبارہ کمرے میں آئی اور اس کے قریب آ کر بولی، آپ کا فون ہے؟ میرا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو خزینہ بھی باہر آئی اور اس کے پیچھے بولی، سنیے، دھیرے سے آواز دی۔ وہ رک گیا اور پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ فون نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ وجہ؟ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا، ابرو چڑھا کر یہ ایک لفظ بڑی سختی سے کہا تھا اس نے۔ آپ پراٹھے لے رہے تھے، رات کو اتنا بخار رہا ہے، آپ کے لیے انڈا اور پراٹھا ٹھیک نہیں ہے، میں سلائس لے آتی ہوں۔ وہ سراپا التجا تھی۔ سنان نے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کے مان جانے پر خزینہ یوں ہی خوش ہوئی جیسے اس نے یہ بات مان کر خزینہ کی ذات پر احسان کر دیا ہے۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور یہ کچن میں آ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، اور جب اس نے ناشتہ لا کر سنان کے سامنے رکھا تو نصیر کی والدہ عبیدہ بیگم چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ خزینہ حسب معمول پلکیں جھکائے سر پر دوپٹہ اوڑھے وہی سانولی سلونی عام سی لڑکی نظر آئی، اور سنان نے تو اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ ناشتے کی ٹرے اپنی جانب کھسکا لی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کس کا فون تھا؟ وہ نظر جمائے جیسے اندر تک اترنا چاہ رہی تھی۔ سنان نے انہیں دیکھا اور بے نیازی سے بولا، کسی کا نہیں، وہ تو خزینہ مجھے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں یہ ہیوی بریک فاسٹ نہ لوں۔ لو تو اس میں بھلا ایسی رازداری کی کیا بات تھی؟ یہاں ہمارے سامنے کہتی تو ہم کیا روک دیتے اسے؟ ان کے تو سینے پر سانپ لوٹنے لگے، سخت نفرت محسوس ہوئی خزینہ سے۔ پتہ نہیں اسی سے پوچھیے وہ کتنا لاپرواہ تھا، اور ادھر خزینہ کا دل کیسے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سب کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی تھی، عبیدہ آنٹی اسے کتنی بری طرح گھور رہی تھی، اور پتہ نہیں اب نصرت پھپھو اس بات کو کس طرح لیں گی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی لوٹ آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سنان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کہہ سکتے تھے کسی دوست کا فون تھا۔ اس کے دل میں سنان کے لیے ہلکا سا گلہ ابھرا، مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ اس میں سنان کا کیا قصور؟ وہ تو صاف دل کے سچے کھرے آدمی ہیں، انہیں کیا معلوم تھا آنٹی یوں اس بات کو لیں گی، اور ان کے دل میں اچانک ہی میرے لیے اتنی نفرت آ جائے گی۔ کس بری طرح گھور رہی تھی وہ مجھے۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ نصرت پھپھو کس وقت کمرے میں آئی، اپنی سوچ میں گم خزینہ کو پتہ نہیں چلا۔ جی بس ایسے ہی، وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اور ہراساں تھی۔ سنان کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے اسے کہا ہے تم ادھر ہی رہو، گھر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اب تمہارا یہ فرض ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ جی۔ وہ اتنی حیران تھی کہ بغیر پلکیں جھپکائے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔
لو، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ بیمار کی خدمت کرنا تو ثواب کا کام ہے۔ ویسے بھی مجھے سنان بڑا عزیز ہے۔ بڑی بھابھی اس کو نائلہ کے لیے چاہتی ہیں، مگر نائلہ کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں۔ بیچارے لڑکے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لو، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہنچ گئی؟ میں کہنے یہ آئی تھی تم ناشتہ کر لو اور سنان کے لیے سوپ بنا لو۔ ویسے بھی کچن کا کام تو نائلہ نہیں کر سکتی، اسے بھلا آتا ہے کہاں ہے؟ جب تک بھابھی سر پر موجود نہ ہو یہ لڑکیاں کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتی۔ اور بھابھی کو صبح سے گردے میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے، میرا خیال ہے دوپہر تک زیادہ بڑھ جائے گا۔ وہ تو اب ہفتہ ڈیڑھ ہفتے تک ہلنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اب ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے پھپھو۔ وہ بھلا ان کی چال کیسے سمجھ سکتی تھی؟ نصرت کو خزینہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف جیٹھانی کو جلانا چاہتی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا سنان نہ تو خزینہ جیسی کمصورت لڑکی میں دلچسپی لے سکتا ہے اور نہ ہی اسے نائلہ پسند ہے۔ بس وہ تو زندہ احساس رکھنے والی پاکیزہ لڑکی کے کردار کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف تسکین کے لیے ایک منصوبہ بنا رہی تھی۔ خزینہ نے ان کی ہدایت کے مطابق سوپ تیار کیا اور انہی کے کہنے پر سنان کے کمرے میں دینے چلی آئی۔ وہ موجود تھا اور اسے شدید کھانسی آ رہی تھی۔ آپ جو شاندہ پی لیں۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر گہری ہمدردی تھی۔ سنان نے دیکھا اور اسے یوں طرز بھری نگاہ سے خزینہ کا دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ بھلا کھانسی بھی کوئی ایسی تکلیف ہے؟ یہ تو معمولی سی بات ہے، اور مجھ جیسے لوگ تو بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نہیں گھبرایا کرتے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تکلیف تو ہوتی ہے، اور پھر سردی کا موسم ہے۔ ایسے موسم میں اگر کھانسی زکام شدت اختیار کر جائے تو بہت پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ کیا لائی ہو؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگا۔ یہ سوپ ہے، پی لیں، فاقہ ہوگا۔ اس وقت ضرورت وہ بھی محسوس کر رہا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا دیے۔ خزینہ، جواب نہیں تمہارا بھی؟ بلایا تھا چچی نے اماں جی کی خدمت کے لیے، اور وہ بیچاری کب سے چائے کے لیے ترس رہی ہیں۔ آپ یہاں موجود ہیں۔ نائلہ اسے دیکھ کر جس غصے کا شکار ہوئی تھی، الفاظ اس کے مقابلے میں بہت نرم تھے۔ کہنے کو تو خزینہ بھی کہہ سکتی تھی اماں جی آپ کی دادی جان ہوتی ہیں، کیا آپ انہیں ایک کپ چائے بنا کر نہیں دے سکتی؟ مگر کہہ دینا ان کے لیے اتنا آسان ہوتا تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ ہائے سنان، مجھے تو صبح پتہ چلا آپ کی طبیعت خراب ہے، سچ اتنی پریشان ہوں میں۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیوں، ایسی کون سی خطرناک بیماری لگ گئی ہے مجھے لا کر بولا تھا؟ کیا ہوا؟ نائلہ کو بھی اس کا یہ انداز حیران کر گیا۔ اس نے تو ہمیشہ سنان کو خوشگوار موڈ میں ہی دیکھا تھا۔ کھانسی، زکام، رات کو ہلکا سا بخار، بھلا یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ مگر تم سب لوگ میری جان کو آ گئے ہو۔ سنان، میں سمجھی نہیں کیا ہوا ہے، اتنا برا کیوں مان گئے ہو؟ اور میں تو ہمدردی بھی پوچھنے آ گئی تھی۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ اسٹوپڈ لڑکی کبھی سوپ لا رہی ہے کبھی دودھ، آخر ایسا کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے مجھے؟ یہ اچھا ہوا کہ اس نے ساتھ خزینہ کو بھی لتاڑ دیا، ورنہ نائلہ یہی سمجھتی کہ اس کا رویہ خزینہ کی وجہ سے ہے۔ وہ تو خیر ہے ہی پاگل، سب کی خواہ مخواہ خدمت کرنے کا اسے چسکا ہے۔ کمعقل لڑکی ایسی احمقانہ گفتگو کرتی ہے کہ سر پیٹنے کو دل کرتا ہے۔ تم اگر ٹھیک ہو تو ہم سب کے پاس آ کر بیٹھو نا۔ میں اپنے ایک کام سے جا رہا ہوں، فارغ تھوڑی ہوں، کتنی ہی تو کام ہے مجھے۔ ایک غریب بوڑھی اماں کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا تھا، ان کی خبر لینا ہے۔ میری ایک جاننے والی کی بیٹی کی شادی ہے، ان کی ہیلپ کرنا ہے، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے بکھیرے ہیں میری جان کے ساتھ۔ تم ہر کسی کی مدد کرتے ہو، ہر کسی کے کام آتے ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ انداز معنی خیز تھا۔ سنان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ سر جھکائے اپنی چوڑیوں سے کھیلتی ہوئی یقیناً اس کے جواب کی منتظر تھی۔ عام سی لڑکی جیسے جدید ہیئر اسٹائل اور کپڑے بھی کچھ خاص نہیں بنا سکے تھے، مگر یہ عام سی لڑکی نصیر کی بہن تھی، اور نصیر اس کا بہترین دوست تھا۔ دوست کی عزت میری عزت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں نصیر کو ماں کا اشاروں ہی اشاروں میں مجھے نائلہ کے لیے کہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ خوددار لڑکا ہے اور میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ یہی سب سوچ کر اس نے کہا، ہاں اپنے بارے میں تو اکثر سوچتا ہوں اور بہت اچھا سوچتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ بار بار پلکیں اٹھانے گرانے لگی۔ یہی کہ میری زندگی کی ساتھی کون ہوگی، کیسی ہوگی، وغیرہ۔ اور اب تو خدا کا شکر ہے مجھے میرے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے۔ کون ہے؟ نائلہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ میرے ابو کے ایک دوست کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت اور ذہین، بس بالکل ویسی جیسی میں چاہتا تھا۔ نائلہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں، کوئی کام ہو تو بچے باہر کھیل رہے ہیں، آواز دے کر کسی سے کہہ دینا۔ تم نے آ کر حال پوچھا، بہت شکریہ۔ اس نے جواب نہیں دیا، چلی گئی، اور سنان نے گہری سانس کھینچ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے بستر پر لیٹے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے جب سعد نے اس کے فون کی اطلاع دی۔ انہیں آج ریسٹ کرنا چاہیے تھا، سارے جہان کی فکر اپنا خیال نہیں، پتہ نہیں اب کہاں گئے ہیں اور کب تک ان کی واپسی ہوگی، کچھ تو بتا کر جاتے۔ خزینہ فکر مند تھی، بار بار سعد سے پوچھتی، تم نے کچھ تو پوچھا ہوتا، کہاں گئے ہیں، کب تک آئیں گے؟ میں نے تو بس یہ بتایا تھا آپ کا فون ہے، مجھے کیا پتا کس نے فون کیا تھا اور وہ کہاں گئے ہیں؟ سعد نے لاپرواہی سے کہا اور کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ خزینہ کو ابھی اماں جان کے لیے کھانا تیار کرنا تھا۔ نصرت پھپھو نے اپنا ایک سوٹ سینے کو دیا تھا، مگر اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سارا دھیان سنان کی طرف تھا۔ آج اماں جی کو کھانا بھی لیٹ ملا اور پھپھو کا سوٹ تو سرے سے سلا ہی نہیں۔ کیا بات ہے خزینہ، آج کھانے میں وہ ذائقہ
نہیں ہے? اماں جی نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں جی، بس ایسے ہی۔ نہیں کچھ تو ہے، اداس ہو گئی ہو اپنے گھر کے لیے؟ اماں جی اداس تو اسی دن ہو گئی تھی جس روز یہاں آئی تھی۔ اصل میں امی اور بھائی بہن سے دور کبھی نہیں رہی ہوں۔ ہاں بیٹا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اپنے گھر سے دور، اور وہ بھی پھپھو کے سسرال میں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے اس گھر کے لوگوں میں رواداری اور حسن سلوک کی کمی ہے۔ تمہیں یہاں رہتے ہوئے یقیناً بہت مشکل پیش آ رہی ہوگی۔ میری خدمت تمہاری ذمہ داری تو نہیں تھی بیٹا، مگر اس گھر کے لوگوں نے مجھ اپاہج کو تم پر ڈال دیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ آپ کیسی بات کرتی ہیں اماں جان؟ وہ دھیرے سے کہتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، تم جیسے بچے والدین کا فخر ہوتے ہیں اور ان کے لیے تم راحت و سکون کا باعث بن جاتے ہو۔ پتہ نہیں اماں جی، راحت و سکون کا باعث ہوں یا زحمت ہوں؟ کیوں بیٹا، ایسے کیوں سوچتی ہو؟ وہ بہت پیار سے کہہ رہی تھی۔ بس اماں جی، اب تک جو وقت گزرا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، کبھی توجہ ملی ہی نہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور لڑکی کی اصل زندگی تو شوہر کے گھر میں شروع ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے تم بہت اچھا نصیب پاؤ گی۔ اور خزینہ کے چہرے پر ایک دم سے رنگ آ گئے۔ ہاں، یہ بات تو اماں جی نے ٹھیک ہی کہی تھی۔ واقعی وہ ایسا ہے جس کا نصیب بنے گا، اسے فخر ہوگا اپنے نصیب پر۔ جاؤ بیٹا، تمہیں ابھی پتہ نہیں کتنے کام ہوں گے۔ میں تو فارغ اور مجبور عورت ہوں، سارا دن ایک ہی کمرے میں گزر جاتا ہے۔ بس جی چاہتا ہے کوئی میرے پاس بیٹھے، میری باتیں سنے اور مجھے بھی حالات حاضرہ سے باخبر کرے۔ اماں جی، آپ تو معذوری کی وجہ سے تنہائی محسوس کرنے لگی ہیں، اور ہمیں دیکھیں سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہیں، بہت اداس اور مایوس۔ میری امی نے اپنی کم صورتی کی سزا پائی ہے، اور ان کے اولاد ہونے کے ناطے ہم نے بھی آج تک اس سزا میں سے حصہ پایا ہے۔ اور پہلے میرا خیال تھا سارے خوبصورت لوگ سنگ دل اور بے حس ہوتے ہیں، مگر اب میں ایسا نہیں سوچتی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے مزاج میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ واقعی تم اب ٹھیک سوچ رہی ہو، دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اماں جی، پھپھو تو شاید مجھے جلد بھیجنے پر راضی نہیں ہوں گی، مگر آپ ان سے کہہ دیں رمضان المبارک سے پہلے مجھے واپس بھیج دیں۔ میں اس ماہ کی عبادت اپنی ماں کے ساتھ مل کر کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں عید کی تیاری بھی تو کرنا ہوگی۔ عید کی تیاری ہم جیسے لوگوں کی کچھ خاص نہیں ہوتی دادی جان، ایک ایک سوٹ ہم سب کو تھما دیں گی اور ہم سی کر پہن لیں گے، بس بات ختم۔ وہ اداس سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ بیٹا، اچھی امید رکھتے ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اتنی شدید بیماری میں بھی امید کی باتیں کر لیتی ہیں، خوش رہ لیتی ہیں۔ وہ حیران تھی۔ اماں جان ہنس پڑی۔ بالکل، جس رب نے اچھے دن دکھائے ہیں، وہ اگر تھوڑی سی آزمائش میں ڈال رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا چاہیے، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہمارے قصور معاف فرمائے گا اور پھر سے اچھے دن دکھائے گا۔ آپ بہت باہمت ہیں اور آپ کی باتیں سننے کے لائق ہیں، کاش اس گھر کے لوگ آپ کی قدر کریں۔ نصیر دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ آج کل تو سنان بھی ادھر موجود ہے۔ نصیر بھائی رات دیر سے آئے تھے اور ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلے، یقیناً نیند پوری کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، اب تک سو رہا ہے۔ بس اس لڑکے میں ایک ہی خرابی ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا، حد سے زیادہ لاپرواہ ہے۔ تم سنان سے کہو اسے جگائے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ پتہ ہے اماں جی، رات ان کی طبیعت بہت خراب تھی، بس بے ہوش ہی پڑے تھے اور اب پھر کہیں چلے گئے ہیں۔ او ہو، یہ آج کل کے بچے! پھر وہ پریشانی کے عالم میں سنان کی بیماری کے بارے میں سوال کرتی رہیں۔ جب گھر آئیں گے تو آپ سمجھائیے گا انہیں۔ ہاں، تم اسے فوراً میرا پیغام دے دینا کہ اماں جی بلا رہی ہیں۔ اماں جی کے کمرے میں آنے کی وجہ سے اس کا وقت اچھا کٹ گیا، ان کی باتوں نے دھیان بٹا لیا، ورنہ وہ سنان کی طرف سے فکر مند ہی رہتی اور اس کے انتظار میں بے کل رہتی۔ رات کو پھر وہ دیر سے لوٹا اور خزینہ انتظار میں تھی۔ اب تک اماں جی کے علاوہ تقریباً سبھی افراد سو چکے تھے۔ وہ کچن کی صفائی کے بعد اس کے انتظار میں کچن میں ہی بیٹھ گئی تھی، اور اب جب وہ آیا تو راستے میں آ گئی۔ آپ اتنے لیٹ؟ اسے خزینہ کا یہ سوال اچھا نہیں لگا، آخر وہ ہوتی کون ہے ٹوکنے والی، مگر جب بولا تو آواز اور انداز میں ناگواری نہیں تھی۔ دیکھو، مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، اور تم پلیز نصیر کو بلا لاؤ۔ خیریت؟ اتنی رات گئے، آخر وہ نصیر کو کیوں بلا رہا تھا؟ میرے سر میں درد ہے، زیادہ باتیں نہیں کر سکتا۔ اب کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ چائے بنا دوں؟ اس نے اس کی رکھائی محسوس ہی نہیں کی۔ ہاں بنا دو، اس نے خود کہا تھا، اور طلب تو سنان کو ہو رہی تھی۔ وہ جانے لگی تو بولا، سنو، نصیر کو مت جگانا، میں صبح بات کر لوں گا اس سے۔ جب چائے لے کر آئی تو وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہا تھا۔ چائے کے ساتھ کچھ لیں گے آپ؟ خزینہ کے لہجے میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی، اور انداز میں کس قدر اعتماد تھا۔ کیا دے سکتی ہو تم چائے کے ساتھ مجھے؟ اگر میں یہ کہوں مجھے اس وقت سموسے چاہیے تو بنا دو گی؟ ہاں ضرور، مگر سموسے آپ کے لیے ابھی اچھے نہیں ہیں۔ تم کیا ڈاکٹر ہو؟ وہ ناراض دکھائی دینے لگی۔ آپ تو بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں۔ وہ مسکرا دی،
اور سنان چونک گیا۔ ارے کل تک اس کے سامنے سر نہ اٹھانے والی آج اسے بچوں سے ملا رہی ہے۔ واہ بھئی واہ، کیا کرشمہ ہے! پتہ نہیں رات میں نے خود کو کس حد تک احمق ثابت کر دیا ہے۔ اس پر کیا سوچنے لگے؟ بتائیں نا، کچھ لیں گے؟ سنان نے جواب میں بغور اسے دیکھا، یوں جیسے اس کے سارے جسم سے آر پار دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ گھبرا گئی اور سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ ایک گہری سی مسکراہٹ سنان کے لبوں پر دوڑ گئی اور دل میں اطمینان اتر گیا۔ خزینہ نے اب اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ صبح نائلہ اور مائرہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ تائی جان اور فائزہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ خزینہ ادھر آئی تو فائزہ اس سے نصرت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی ہیں، کہہ رہی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک بات سنو خزینہ، تمہارے ابا کو بالکل خیال نہیں آتا تم لوگوں کا؟ تائی جان نے اچانک سوال کر دیا۔ وہ کیا جواب دیتی، خاموش کھڑی رہی۔ ہاں امی، یہ بات میں بھی کئی بار سوچتی ہوں۔ جوان لڑکی کو بہن کی سسرال بھیج دیا اور اتنے دن ہونے کو آئے، پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ تو اور کیا، بھیجا بھی کس لیے؟ کہ جاؤ بہن کی ساس صاحبہ کی خدمت کرو۔ توبہ، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں! مجھے تو تمہاری ماں پر ترس آتا ہے۔ اگر شکل و صورت میں تمہارے ابا سے کم ہے تو یہ بات تمہارے ابا کو شادی کے وقت سوچنا چاہیے تھی، تب انکار کر دیتے، اتنی زندگیاں نہ برباد ہوتی۔ کیا صرف کم صورتی کی وجہ سے؟ فائزہ نے حیران ہو کر اپنی ساس سے پوچھا۔ ہاں صرف کم صورتی کی وجہ سے، مگر سچ پوچھو فائزہ، یہ بات اتنی معمولی نہیں ہوتی۔ ہر خوبصورت شخص، چاہے عورت ہو یا مرد، اپنا زندگی کا ساتھی بھی خوبصورت چاہتا ہے تاکہ جہاں بھی جائے لوگ تعریف کریں۔ اب اگر اس کے ابا اس کی اماں کے ساتھ نکلیں گے تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے، آپس میں باتیں کریں گے، اور اپنا تماشا بنوانا تو کسی کو بھی پسند نہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، عقیل کو پہلے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب تو یہ 3 بچے بھی ہو گئے اور بیچاری کی قسمت یہ تینوں ہی اپنی اماں پر ہیں۔ خزینہ انہیں مصروف گفتگو چھوڑ کر واپس آ گئی۔ خوبصورت لوگوں کے خوبصورت خواب، ان کی سوچ، دنیا کی باتیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سب کی ہوتی ہے، تماشا بن جاتا ہے۔ تائی کی باتیں اس کے گرد چکرا رہی تھی۔ کیا میں نے اپنے ابا اور اماں کا انجام نہیں دیکھا؟ پھر یہ میں کیا کرنے چلی ہوں؟ وہ روئے جا رہی تھی اور دل کی دنیا میں آندھی چل رہی تھی، سب کچھ بکھر رہا تھا، لوگ، باتیں، ہنسی تماشا، اور پھر بچے بھی کم صورت بالکل اپنی ماں پر۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں بھول گئی تھی خود کو؟ سنان تو بہت اچھے ہیں، ہر کسی سے اچھا بولتے ہیں، مگر میں تو بہت آگے نکل آئی۔ یہ نہیں سوچا ان کے ساتھ چلتی میں کیسے لگوں گی۔ آج انہیں میری بے بسی اور کمزوری نے میری طرف مائل کر دیا ہے، لیکن کل جب لوگ باتیں کریں گے تو ان کی ہنسی اڑائیں گے، تب شاید وہ اس لمحے کو کوسیں گے جب وہ میرے بنے تھے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، مگر میں کسی طرح ان کے قابل نہیں ہوں، مجھے خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ روتی رہی اور سوچتی رہی، اور اس شام جب اس نے گھر والوں کی فرمائش پر 2-3 طرح کے کھانے بنا کر ٹیبل لگائی تھی تو کوئی نہیں جانتا تھا اس لڑکی کے دل پر کیا بیت رہی ہے، اور اس کی اداس زندگی میں آج سے زیادہ اداس دن اور کوئی نہیں ہے۔ سنان نے اپنا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے طبیعت پھر بگڑ گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے نہیں آیا۔ خزینہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اس کی خاموشی سے وہ یہی سمجھا تھا کہ اس کے لیے پریشان ہے۔ میں جلد اچھا ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے یوں اداس دیکھ نہیں سکا۔ انشاءاللہ، خزینہ نے پورے یقین اور خلوص سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے خزینہ نے توڑا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ نصیر بھائی سے کہیں وہ آپ کے کمرے میں ہی سو جائیں، پتہ ہے اس روز بھی آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، وہ آپ کے پاس ہوں کہ مجھے اطمینان رہے گا۔ بہت فکر ہے تمہیں میری۔ اس کے غرور میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ ہاں بہت، وہ صاف گوئی سے کہہ گئی، جبکہ سنان کا خیال تھا شرما کر سر جھکا لے گی، عادت کے مطابق گھبرا جائے گی۔ اپنا خیال رکھا کریں، تم جو ہو میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، مگر بظاہر بڑے نرم انداز میں کہا تھا۔ میں آخر کب تک خیال رکھوں گی؟ بس تھوڑے دنوں تک چلی جاؤں گی۔ اس جواب کی توقع نہیں تھی سنان کو۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں مجھے جانا تو ہے۔ وہ آج پہلے سے خاصی مختلف نظر آ رہی تھی، کھوئی کھوئی مگر کچھ بااعتماد بھی۔ سنان نے پھر کچھ نہیں کہا۔ رات نصیر اس کے پاس اس کمرے میں سویا، اور صبح جب خزینہ سنان کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو نصیر منہ بنائے کہہ رہا تھا، ساری رات تم مزے سے سوئے رہے، نہ بے ہوش ہوئے نہ فوت ہوئے، مجھے خواہ مخواہ یہاں سونے کو کہا، پتہ بھی ہے مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ ایک رات نہیں سوئے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ دوست کی خاطر اتنی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ انہیں دیکھو کتنی خدمت کر رہی ہیں میری۔ خدمت کرنا ان کی ہابی ہے مگر میری نہیں۔ کمبخت ساری رات مزے سے سویا رہا اور میں تجھے دیکھ دیکھ کر جلتا کڑتا رہا، حالانکہ تم رشک بھی کر سکتے تھے۔ بکو مت، میرے سر میں شدید درد ہے، آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی ہیں، یہ تو 14 طبق روشن ہونے کی علامت ہے۔ مبارک ہو، بہت مبارک، خدا یہ کیفیت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خزینہ کو اسے یوں بولتے دیکھ کر اطمینان ہوا تھا۔ ہاں، جب سے دشمنوں کی ناسازی طبع کی خبر ملی ہے ہم حشاش بشاش ہیں۔ اشارہ نصیر کی جانب تھا۔
مجھے تو لگتا ہے تمہاری کسی چاہنے والی نے کالے جادو کے زور پر تمہارے دکھ درد میرے نام کر دیے ہیں، نصیر نے دہائی دی۔ ہاں، بہت ممکن ہے ایسا ہوا ہو، سنان نے پورا اتفاق کیا۔ نصیر بھائی، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، چائے پی کر میری نیند اڑ جائے گی اور میں ابھی سونا چاہتا ہوں۔ خبردار سنان، آج تو نے مجھے جگایا، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، آج سارا دن سوؤں گا۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، میں نے تمہیں کیوں جگانا ہے؟ تمہیں عادت ہے کسی کو چین میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ اس وقت تم نیند پوری نہ ہو سکنے کے باعث شدید صدمے کی کیفیت میں ہو، سنبھل جاؤ گے تب گفتگو کریں گے۔ نصیر تکیہ اٹھا کر چلا گیا۔ خزینہ بھی واپس کچن میں آ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ نصیر کی امی کو آج صبح ہی نائلہ نے بتایا تھا کہ سنان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ انہیں یقین نہیں آیا، پھر یہ خیال ابھی تھا اگر ایسا بھی ہے تو کیا ہوا، آخر وہ نصیر کا دوست ہے، اگر میں اپنے منہ سے نائلہ کے لیے کہہ دوں تو انکار نہیں کرے گا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے اور میں آج یا کل اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ بہت تکلیف دی ہے آپ لوگوں کو؟ ارے نہیں بیٹا، تکلیف کیسی، تم ہمارے گھر آتے ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ابھی تمہارے والد بھی واپس نہیں آئے، نوکروں کا کیا اعتبار، بھلا یوں خیال رکھیں گے تمہارا؟ میری مانو تو آپ گھر بسا لو، اچھی بیوی مل جائے تو سمجھو دنیا میں جنت مل جاتی ہے۔ میں تو تمہارے لیے بڑی فکر مند ہوں، نماز پڑھتی ہوں تو تمہارے اور نائلہ کے لیے خاص طور پر دعا کرتی ہوں۔ اصل میں اب نائلہ کا رشتہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں نا، اس لیے۔ وہ آنٹی، زحمت تو ہوگی آپ کو، مگر پلیز آج کا اخبار تو لا دیں، اگر صبح اٹھ کر اخبار نہ دیکھوں تو بے چینی سی رہتی ہے۔ عادت ہے نا، اس لیے اس نے بڑی صفائی سے بات ٹالی۔ وہ ابھی لائی کہہ کر چلی گئی اور جب خزینہ ناشتے کے برتن لینے آئی تب وہ اکیلا بیٹھا نصیر کی والدہ کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ آج تو صاف بات کرنے کے موڈ میں ہیں آنٹی، اور کیوں نہ کریں، ہم جیسا داماد انہیں بھلا کہیں مل سکتا ہے؟ خزینہ جھک کر برتن اٹھا رہی تھی جب سنان نے اس کی طرف دیکھا اور یوں ہی کہہ بیٹھا، سنو، شادی کرو گی مجھ سے؟ خزینہ نے ٹرے دونوں ہاتھوں پر اٹھائی، ایک نظر مسکراتی ہوئی پر اعتماد آنکھوں والے سنان کی طرف دیکھا، پھر پوری سنجیدگی سے نہیں کہہ کر اسے حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ نہیں، کیا واقعی اس نے یہی کہا تھا یا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ اعتماد، مسکراہٹ سب غائب ہو گئی۔ ایک لمحے میں وہ جیسے آسمان سے زمین پر آ رہا ہو۔ کوئی اس کے لیے بھی انکار کر سکتا ہے؟ وہ عام سی بیچاری سی لڑکی، اسے تو میرے یوں پوچھنے پر ہی شادی مرگ ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی نہیں۔ آخر کیوں، کس لیے؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تو پھر اتنا خیال کیوں رکھتی رہی ہے؟ پھر کیوں اس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کیا؟ کتنی انسلٹ ہوئی ہے میری۔ پہلے حیرت تھی، اب غصہ آنے لگا تھا۔ اور خزینہ کس دل کے ساتھ یہ کہہ کر آئی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ میں نے آج اپنی طرف آئی خوشی کو واپس موڑ دیا ہے، مگر شاید یہی بہتر ہے، شاید نہیں، یقیناً یہ بہتر ہے، ورنہ امی کی طرح مجھے بھی رونا پڑتا اور میری گود میں پروان چڑھنے والوں کو بھی میری بدصورتی سنان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوتی اور اسے شرمندہ دے کر میں تو مر ہی جاتی۔ جو ہوا ٹھیک ہوا، مگر یہ دل ٹھکانے پر کیوں نہیں آ رہا اور آنسو کیوں بہہ جاتے ہیں؟ سینے میں اتنا درد ہے کہ دم گھٹتا ہے، مجھے لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گی۔ آپ سے ملنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا محبت اتنی ظالم چیز ہے، کاش میں یہاں نہ آئی ہوتی اور میں نے اس محبت کا مزہ نہ چکھا ہوتا۔ اف، میں اپنی تمام تر محرومیوں کے باوجود اتنا نہیں تڑپی، یوں نہیں روئی جیسے آج رو رہی ہوں۔ لگتا ہے سب کچھ لٹ گیا ہے، میں کنگال ہو گئی ہوں، اب کبھی سحر نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے رات لکھ لی ہے اور مقدر کو تاریکیوں میں گھسیٹ لیا ہے، اور شاید تاریکی اور رات تو ازل سے میرا نصیب ہے۔ میں نے تو اچھا کیا ہے سنان کا نصیب تاریک ہونے سے بچا لیا ہے، مگر ہائے ہائے یہ دل، خدایا تو نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ اگر میں اس دنیا میں نہ آتی تو بھلا کیا کمی آ جاتی تھی یہاں پر؟ سنان، کاش آپ جان سکتے یہ قربانی دینا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ نہیں، بظاہر معمولی سا لفظ، مگر یہ ایک لفظ ادا کر کے میں سولی پر لٹک آئی ہوں۔ میں نے وادی پر خار پر ننگے پاؤں سفر شروع کیا ہے اور پتہ نہیں یہ سفر کتنا طویل ہے ابھی اور کتنی عمر باقی ہے۔ اسے ڈر تھا سنان اس انکار کی وجہ ضرور جاننے کی کوشش کرے گا اور اسے قائل بھی کرے گا، مگر وہ اب اس کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی۔ اس روز کوئی کام نہیں کیا، پھوپھو سے یہی کہتی رہی مجھے واپس بھجوا دیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی، اور پھر تمہیں یہاں پر تکلیف کیا ہے؟ وہ ان کا اتنا کام کر دیتی تھی، کیسے بیچنے پر راضی ہو جاتی۔ مجھے اپنی امی اور بھائی بہن یاد آ رہے ہیں، بس مجھے واپس جانا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ضد کی تھی۔ آخر بیٹھے بٹھائے ان کی محبت کیوں جاگ پڑی ہے؟ کل تک تو کوئی اصرار نہیں تھا۔ وہ ڈانٹنے لگی، مجھے ہر صورت جانا ہے، سامان پیک کر لیا ہے، آپ مجھے بھجوا دیں۔ میں کیسے بھجوا دوں؟ کوئی خط تو ہو نہیں جو لفافے میں ڈالوں، اوپر ٹکٹ لگاؤں اور ڈال دوں لیٹر باکس میں؟ جیتی جاگتی لڑکی ہو، بھیجنے کی کوئی صورت نظر آئے گی تب ہی بھیجوں گی۔ آپ گھر فون کر دیں، سفیر آ کر مجھے لے جائے گا۔
فون مفت کا نہیں ہوتا بیبی۔ ٹھیک ہے، میں پھوپھا جان سے بات کرتی ہوں، وہ کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ خبردار جو ان سے کوئی بات کی ہو تو بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر۔ ادھر فائزہ بیگم سیر کے لیے مری اسلام آباد جا رہی ہیں۔ نائلہ کو اس کی خالہ نے اپنے ہاں بلایا ہے اور اب 1-2 ماہ کراچی رہ کر آئے گی، پیچھے رہے گی ماہرہ۔ اس کے پاس کام نہ کرنے کے 100 بہانے، اور رمضان کا مہینہ بس شروع ہی ہوا جاتا ہے۔ میرے لیے تو سحری بنانا اور پھر افطاری میں اتنی فرمائشیں پوری کرنا ممکن ہی نہیں۔ وہاں بھی میری امی اکیلی ہیں، مجھے ان کا ہاتھ بٹانا ہے، اور میری پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو رہا ہے۔ پڑھائی کا کیا حرج ہونا ہے؟ تم نے کون سا وزیر بن جانا ہے؟ خواہ مخواہ میرے بھائی کی کمائی لٹا رہی ہو تم لوگ، اور تمہاری امی تو ہٹی کٹی ہے، اسے کام کرنے کا کیا مسئلہ ہے بھلا؟ پھوپھو کے منع کرنے کے باوجود اس نے پھوپھا سے بات کر لی۔ ان کے کچھ جاننے والے انہی دنوں جا رہے تھے، انہوں نے خزینہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ امی، مینا، سفیر سب اس کے لیے کس قدر اداس تھے، اور وہ بھی ان کے لیے اداس تو تھی، مگر جو خاموشی اور دکھ اب اس کی ذات کا حصہ بنا تھا، اس کے سامنے اس اداسی کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا۔ میں آتے ہوئے سنان سے ملی بھی نہیں، آخری بار مل لیتی، دیکھ تو لیتی انہیں۔ زندگی کتنی بے کیف ہے، اور کوئی امید بھی ہاتھ نہیں تھامے گی۔ وقت کٹتا ہی نہیں، دن شروع ہوتا ہے تو خدا خدا کر کے تمام ہوتا ہے، رات آتی ہے تو جیسے ٹھہر ہی جاتی۔ خزینہ، تم پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی ہو۔ بیٹا کیا بات ہے، اپنی امی سے نہیں کہو گی؟ ماں اس کی دوست بھی تھی اور سب سے بڑھ کر ہمدرد بھی۔ وہ رونے لگی، ان کی گود میں سر رکھ کر ہولے ہولے کانپنے لگی۔ خزینہ میری جان، جو بھی بات ہے کہہ دو۔ میں بہت کمزور عورت ہوں، اپنے بچوں کے حق کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی، مگر کہہ دینے سے جی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بات بہت عجیب سی ہے امی، پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ ماں سے بڑھ کر کون اولاد کا رازداں ہو سکتا ہے؟ تم جی کا بوجھ ہلکا کر لو امی۔ وہاں پھوپھو کے گھر میں ان کے کسی دور کے عزیز کا ایک بیٹا تھا، سب کا ہمدرد اور بہت خوبصورت۔ اس نے مجھے پروپوز کیا تھا، میں نے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ میں اس کے ساتھ چلوں گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، شرمندہ کریں گے۔ ان کی حیرت اور ہنسی یقیناً سنان کو سوچنے پر مجبور کر دے گی، اور وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جاتے ہوئے کترائیں گے۔ پھر میں بھی آپ کی طرح بے کس اور سب سے کٹی ہوئی اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں آپ کی اور ابو کی کہانی نہیں دہرانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب خود کو سنبھالو۔ میں سوچتی ہوں کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تم پہلے ہی بہت کمزور ہو، اس طرح اور بھی ہو جاؤ گی۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے یہی ڈر ہے بیمار نہ پڑ جاؤ۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، یہی سوچ کر ہمت پکڑ لو کہ تمہاری ماں تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے۔ اچھی امی، آپ کو دکھ دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ہر دم تمہارے لیے دعاگو ہوں، خدا تمہیں قابل رشک قسمت عطا فرمائے۔ او بے وقوف عورت، کب عقل آئے گی تمہیں؟ ابا اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ فرزانہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی، اور دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ کس کا ماتم کر رہی ہو تم دونوں؟ جب دیکھو آنسو بہاتی منحوس شکلیں بنائے دکھائی دیتی ہو۔ آخر کیا مشکل آن پڑی ہے تم لوگوں پر؟ بجائے رونے کا سبب پوچھنے کے وہ اونچی آواز میں ڈانٹنے لگے۔ ان کی آواز سن کر ہی سفیر اندر آیا اور بولا، ابا ہماری زندگی میں رونے کے سوا ہے ہی کیا؟ ہم تو جتنے بھی آنسو بہائیں، جتنا بھی افسوس کریں کم ہے۔ کیوں، کون مر گیا ہے تمہارا؟ سفیر پر تو ویسے بھی بات بات پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسی ڈر کے پیش نظر خزینہ اور فرزانہ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، اور وہ سفیر کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ ہمارا باپ ہمارے لیے جیتے جی مر گیا ہے، کیا ہم روئیں بھی نہیں؟ بہت زبان مل گئی ہے تمہیں، کھانے کو مل رہا ہے حرام خور کو، اسی لیے نئی نئی باتیں سوچتی ہیں۔ چلو سفیر، تم جا کر پڑھو۔ فرزانہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، سفیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اماں جان بلا رہی ہیں، تم نے ان کے دوپٹے کو ہلکے سبز کے بجائے گہرے سبز رنگ کی بیل لگا دی ہے، پتہ نہیں دماغ کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ مفت خورے جان کا عذاب۔ وہ بھلکتے جگتے چلے گئے۔ سفیر، تم کیوں آج ان کے معاملے میں بول پڑے؟ جانتے تو ہو وہ مزاج کے کتنے تیز ہیں۔ دونوں حیران تھی۔ امی، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آخر ابو کب تک ہمیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتے رہیں گے؟ اور یہ عورت جو میری دادی کہلاتی ہے، مجھے سخت نفرت ہے اس سے، ہماری بربادیوں میں بہت زیادہ ہاتھ اس کا ہے۔ ابا اس کے لاڈلے اور بیوقوف بیٹے ہیں، اور دادی نے اپنے مفاد کی خاطر انہیں ہمارے خلاف کیے رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ کہتی رہی ہیں، فرزانہ سے تمہاری شادی تمہاری اور اس خاندان کی بد نصیبی ہے، اور ہرگز تمہارے قابل نہیں ہیں۔ بچے شکل اور عقل دونوں میں فرزانہ پر گئے ہیں، کہیں سے بھی تمہارے بچے نہیں لگتے۔ مجھے تو لوگوں کو بتاتے بھی شرم آتی ہے کہ یہ میرے ہی پوتے پوتیاں ہیں۔ ہم نے خدا خوفی کے سبب فرزانہ کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ عورت کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی بھی میں دوسری شادی کراؤں گی، وہ بہت شاطر عورت ہے۔ انہوں نے تایا اور چچا کو دیکھا ہے کہ اپنی بیوی بچوں میں گم ہو کر دادی کا اتنا خیال نہیں رکھتے، انہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتے، اسی لیے وہ ابا کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں ہم سے دور رکھنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔
وہ ابا سے ہماری شکایتیں لگاتی رہی ہیں، ہمیں ہمارے ہی گھر میں غلاموں کی طرح رکھا ہے، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر، اور میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بولتے بولتے سفیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آج بالکل مختلف سفیر دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں پتہ نہیں چلا مینا کب کمرے میں آ گئی تھی۔ سفیر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ہماری بربادی میں دادی کا ہاتھ بہت زیادہ ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسی ماں ہے، ساری عمر بیٹے کو خوشیوں سے محروم رکھا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو ابا کے دل کو امی کی طرف سے نرم کر سکتی تھی۔ انہوں نے تو ہمیشہ لاوارث بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میری ماں سہاگن ہوتے ہوئے بھی کتنے بدرنگ اور پرانے کپڑوں میں دکھائی دیتی ہیں، اور خود اس عمر میں بھی دوپٹوں پر بیلیں ٹکوا کر اوڑھتی ہیں۔ خدا کے لیے مینا آہستہ بولو، امی خوفزدہ تھی۔ نہیں امی، ہمیں بولنے دے، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ کل میں نے ابا سے کتابوں کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے، ابا تو خاموش رہے۔ دادی بولی، اتنے بڑے ہو گئے ہو، خود کماؤ اور اپنا خرچ اٹھاؤ۔ میرا بیٹا کب تک تم نالائقوں کو پالتا رہے گا؟ امی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کی خدمت کرنے کی، ہم پر سختی تو حکم مان کر بھی ہے، پھر کیوں نہ نافرمان بن جائیں اور ان لوگوں کا تماشا دیکھیں جنہیں بستر پر بیٹھ کر حکم چلانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ بس اب آپ دادی کے دوپٹے کی بیل تبدیل نہیں کریں گی، مینا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر پرزور انداز میں کہا تھا۔ خدا کا شکر ہے میرے بچے میری طرح بزدل نہیں ہیں۔ وہ اب دیدہ ہو گئیں۔ نہیں امی، بزدل تو آپ بھی نہیں ہیں، بس آپ کو ہماری فکر تھی۔ آپ ہمارے سر پر نام نہاد باپ کی چھایا دیکھنے کے لیے یہ ظلم سہتی رہی ہیں۔ ہاں سفیر، تم سچ کہتے ہو، میں نے ہمیشہ یہی سوچا، یہ گھر جیسا بھی ہے، اس گھر کے مکین جو بھی کہتے رہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ تم اس گھر کے بچے ہو، یہاں تمہارا باپ رہتا ہے۔ خزینہ آپی، تم بھی ہمت پکڑو، حوصلہ پیدا کرو خود میں۔ سفیر اسے سمجھانے لگا، مینا کو ہی دیکھ لو، تم سے چھوٹی ہے مگر کتنی نڈر اور بااعتماد ہے، کاش میں بھی مینا جیسی بن سکتی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے آپی، بس تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مینا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مینا تو فطرتاً دلیر لڑکی تھی، سفیر نے حالات دیکھ کر بہت کچھ سہ کر اب خود میں جرأت پیدا کر لی تھی، اور اس میں بہت ہاتھ اس کی ٹیچر سر کمال کا بھی تھا، جبکہ خزینہ نہ تو بہادر تھی، نہ ہی اسے کوئی رہبر ملا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ سنان کو کھو دینے کا احساس اسے اور بھی کمزور بنا گیا تھا۔ اس نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے سب کے حکم بجا لانے کو ہی اپنا نصیب سمجھ لیا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو گھر میں کام مزید بڑھ گیا۔ سحری پر سب کو اپنی اپنی پسند کے مطابق ناشتہ چاہیے ہوتا تھا۔ افطاری پر بھی ایک لمبی فہرست سامنے آتی تھی۔ بڑی پھپھو بھی اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آ گئی تھی، اور ان کے آتے ہی جیسے ہر روز دعوت کا اہتمام ہونا فرض بن جاتا تھا۔ پانچویں روزے پر دادی نے 3 بدرنگ سے سوٹ فرزانہ کے سامنے رکھے اور بولی، یہ تم اور بچیاں سلوا لینا۔ دادی، یہ جوڑے آپ ہی کو مبارک ہوں، ایسے فضول کلر ہم تو نہیں پہنیں گے۔ مینا اس وقت ماں کے ساتھ بھی جواب دے دیا، فضول کلر؟ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ پتہ بھی ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تم لوگوں کے لیے دوبارہ سے کچھ نہیں خریدوں گی۔ بڑی آئی نوابزادی، شکل دیکھی اپنی، اس شکل سے تو یہ سوٹ بہت اچھے ہیں، تو پھر انہیں اچھی شکلوں والوں کو دے دیجیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر دادی کے کمرے سے چلی آئی۔ تم نے برا کیا مینا، وہ تمہارے ابا کو بتائیں گی، پھر وہ تم پر بہت ناراض ہوں گے۔ وہ ہم پر کب ناراض نہیں ہوتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی ابا نے ہر وقت ناراض رہ رہ کر سارا ڈر خوف ختم کر دیا ہے۔ میں تو عادی ہو گئی ہوں ان کے اس موڈ کی، اب اگر کبھی وہ مسکرا کر بات کریں گے تب حیرت ہوگی۔ تمہیں کپڑے واپس نہیں کرنے چاہیے تھے، جیسے بھی تھے تن ڈھانپنے کو تو کافی تھے۔ تم جانتی ہو تمہاری دادی ہمارے لیے بمشکل ہی گنجائش نکالا کرتی ہیں۔ امی، میں جو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اپنی کتابوں کے خرچ کے علاوہ کچھ نہ کچھ بچا بھی لیتی ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے، اس عید پر آپ سب کے لیے اسے کہیں اچھے کپڑے بناؤں گی جیسے دادی بنا کر دیتی ہیں۔ مینا میری بہادر بیٹی، جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے فخر ہوتا ہے تم پر۔ خدا نے چاہا تو میں ہمیشہ آپ کے لیے قابل فخر ہی رہوں گی۔ عقیل کی مینا تو سنا ہے بڑی لائق نکلی ہے، پھپھو دادی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، میٹرک میں پورے بورڈ میں پوزیشن لی تھی اس نے، وظیفہ بھی لگا تھا، اور اس کو اسکول کی طرف سے بھی کافی انعام ملے تھے۔ اب اپنے کالج میں بھی کافی لائق اور مشہور ہے، دادی نے بے نیازی سے بتایا۔ پتہ نہیں ہمارے بچے پڑھائی پر دھیان کیوں نہیں دیتے، ٹیوشن رکھ کر دو، ہر وقت سر پر موجود رہو، مگر نہیں دھیان دیتے۔ ان کی سہولت کی خاطر ہی سب کو الگ الگ کمرہ دے رکھا ہے، مگر گھر کے سارے کام بھی خود کرتی ہوں کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، مگر پھر بھی شیلا فیل ہو گئی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے اب بھی پاس نہیں ہوگی۔ بڑا تنگ کیا ہے ان بچوں نے، اماں خود سر بھی بہت ہیں، نہ میری سنتے ہیں نہ باپ کا ڈر ہے، جبکہ فرزانہ کے تینوں بچے ہائے جیسے اس نے تو کچھ کھلایا ہوا ہے، بلی کے بلونگڑوں کی طرح ماں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جوان ہو رہے ہیں مگر اب بھی ننھے بچوں کی طرح اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ پھپھو کے لہجے میں حسرت اور افسوس تھا۔ ہاں بھئی، واقعی یہ تو پوری طرح ماں کے ہیں، ہمیں کچھ نہیں جانتے۔ بڑی خزینہ تو باادب ہے،
جو بھی کہو خاموشی سے سن لیتی ہے۔ پہلے سفیر بھی ایسا ہی تھا، بات مانے نہ مانے پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا۔ منہ سے تو اب بھی کچھ نہیں کہتا، مگر بلاتی رہوں بے نیازی سے گزر جاتا ہے۔ کام کہوں تو انکار نہیں کرتا، مگر میرا کام کر کے بھی نہیں دیتا۔ عقیل کو بتانا تھا، سیدھا کر دیتا ایسے بے ہدایت کو۔ غضب خدا کا، یہ تربیت دی ہے ماں نے۔ دادی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ ضرور فرزانہ ہمارے خلاف بھڑکاتی ہوگی۔ پہلے کی بات اور تھی، میں عقیل سے شکایت کرتی تھی، وہ لڑکے کو فوراً پیٹ ڈالتا تھا، مگر اب لڑکا مار کھا کھا کر بے خوف ہو چکا ہے۔ اور تم نے دیکھا کیسا قد کاٹ نکالا ہے اس نے، گھر کے سارے لڑکوں سے لمبا ہے۔ بس میں بھی یہی سوچ کر ڈرتی ہوں عقیل کے برابر نہ آن کھڑا ہو۔ جس روز یہ برابر آ گیا، سمجھو فرزانہ کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ بھی ہم سے دبنا، ہمارے روب میں آنا چھوڑ دے گی۔ واقعی اماں، یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھا کر رہی ہیں آپ، دفع کریں، چھوڑ دیں انہیں ان حال پر۔ ویسے اب تک تو فرزانہ آپ کی مٹھی میں ہے۔ ہاں، ابھی تو سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اب اس کی خزینہ جوان ہونے کو آئی ہے، اور میرے لیے ایک اور مصیبت۔ ابھی کل ہی سامنے والے ملک صاحب کی بیوی اور بیٹی ہمارے گھر آئی تھی، کہنے لگی فرزانہ تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ان بچوں کی سرپرست تو آپ ہیں، بچی جوان ہو گئی ہے، پھر کہیں بات چلائی آپ نے؟ میں نے تو صاف کہہ دیا، اللہ رکھے اس کے والدین کو، میں کیوں ہونے لگی سرپرست؟ وہ جہاں چاہیں گے اس کی شادی کریں گے۔ اچھا کیا آپ نے، لو بھلا خواہ مخواہ آپ کے سر ڈال رہے ہیں، ایسے کالی کلوٹی سی تو ہے، کون پوچھے گا اسے؟ آج کل تو لوگ گورے رنگ پر مرتے ہیں، یہی تو میں سوچتی ہوں، کون پوچھے گا اس سے؟ باقی تو ساری بچیاں اچھی صورتوں اور گورے رنگ کی مالک ہیں، مگر یہ اور مینا ہو بہو اپنی ماں کی تصویر ہیں۔ مینا پڑھ لکھ کر اپنا بوجھ خود اٹھا لے گی، مگر یہ خزینہ تو نری فرزانہ ہے، کم گو، ڈری سہمی اور بے وقوف۔ بڑے بھائی صاحب کی نجمہ اور کلثوم بھی اب جوان ہو رہی ہیں، بلکہ کلثوم تو خزینہ سے بڑی ہے۔ ان کی کہیں بات چلائی؟ توبہ کرو، ایسی چالاک لڑکیاں ہیں، میرے کمرے میں تو کئی دن تک نہیں جانگتی، نہ شرم نہ حیا، اونچی آواز میں بولتی اور کہکے لگاتی ہیں۔ مجھے ان کے رشتے طے کروا کے اس عمر میں سر میں خاک ڈلوانی ہے؟ ان کی اماں زمانے بھر کی چالاک ہیں، خود ہی کرے گی، اور میں نے سنا ہے چھوٹی نجمہ کو تو اس کی خالہ مانگ رہی ہے۔ اچھا ہے جائے دفع ہو خالہ کے گھر۔ اچھا، مجھ سے تو دونوں لڑکیاں بڑا پیار جتاتی ہیں، ہاں تو کیوں نہ جتائیں، آخر تم جوان بیٹے کی ماں ہو، چاہ رہی ہوں گی کلثوم کا رشتہ تم لے لو اور ساری عمر اپنے نصیب کو رہو۔ نہ بھئی، میں تو کلثوم، خزینہ، نجمہ کسی کا رشتہ نہیں لوں گی، اپنے بیٹے کو تو کسی بہت امیر گھر میں بیاہوں گی۔ جو تمہارے جی میں آئے کرو، میری تو یہی دعا ہے، اللہ تمہیں تمہاری امیدوں سے بھی بڑھ کر خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ تمہاری چھوٹی بھاوت صاحب کے بھی یہی ارادے ہیں۔ بیٹا نکما نالائق، مگر کہتی ہیں بہو لاؤں گی ایسی کہ لوگ حسد کے مارے جل جل مریں گے۔ اور بیٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے؟ اس کی شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ پتہ نہیں مجھے، اور ویسے بھی یہ صائمہ کسی کے قابو میں آنے والی شے نہیں، مجھے تو کیا پوچھنا، اپنی ماں کو بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ دادی، ابھی نصرت پھپھو کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی ہیں تھوڑے دنوں تک آ رہی ہوں۔ بڑے پوتے سمیر نے آ کر بتایا، اے میں صدقے میں واری، میری بچی آ رہی ہے۔ دادی اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ ڈیٹ نہیں بتائی نصرت نے؟ پھپھو بھی پوچھنے لگی۔ ہاں، شاید کچھ بتا تو رہی تھی، میں نے دھیان سے سنا نہیں۔ سمیر اتنا کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ دیکھو ذرا اس بے ہدایت کو، پھوپھی کی آمد کی خوشی تو خیر کیا ہوگی، فون سننا بھی انہیں مصیبت لگتا ہے۔ باپ نے زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے، اب اگر اس کی جگہ سفیر ہوتا تو بھلا یوں ٹکا سے جواب دے سکتا تھا؟ میرا عقیل تو کھال ادھیڑ دیتا اس کی۔ دادی سخت غصے میں تھی۔ چھوڑیں، دفع کریں، آپ کیوں جی جلاتی ہیں؟ عقیل بھائی ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے۔ یہ پانی پی لیں، میں شہلہ اور ندیم کو بتا کر آتی ہوں کہ ان کی خالہ آ رہی ہیں۔ سچ اماں، شہلہ تو آپ سے اور نصرت سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جیتی رہے، اللہ عمر دراز کرے، نیک نصیب کرے۔ نصرت پھپھو کی آمد کی اطلاع پا کر خزینہ نے بہت بے چینی محسوس کی تھی۔ وہ آ جائیں گی، میں جس خیال سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں پھر نہیں چھڑا پاؤں گی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی مجھے وہاں گزارے ہوئے دن یاد آنے لگیں گے۔ فرزانہ کدھر ہے؟ دادی امی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کمرے میں گئی ہیں۔ اسے کہو ہر وقت کمرے میں گھسی نہ بیٹھی رہا کرے، کچھ کام بھی کر لیا کرے۔ اب نصرت آ رہی ہے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ تو روزے سے نہیں ہوں گے، موسم سردی کا ہے، ان کے لیے تل کے لڈو ہی بنا لیں۔ ہائے، تل کے لڈو، وہ تو مجھے بھی بہت پسند ہیں نانو جی، شیلا نے بڑے لاڈ سے باہیں ان کے گلے میں ڈال کر اطلاع دی تھی۔ تم بھی کھا لینا میری بچی، تم پر کوئی پابندی تھوڑی ہے، تم تو میری بہت ہی پیاری بیٹی ہو۔ تھینک یو نانو جی، اس نے جھٹ سے ان کے گال پر بوسہ دیا۔ آپ اتنی سویٹ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اچھا شیلا بیٹی، ایک کام تو کرو، ضمیر نے تو نصرت کی پوری بات سننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، تم ذرا فون کر کے یہ تو معلوم کرو وہ کب تک آ رہی ہیں۔ یہ لیجیے، ابھی معلوم کیے دیتی ہوں۔ نانو، آپ تو بس مجھے حکم دیا کیجیے۔ کتنی سعادت مند بچی ہے میری، جیتی رہو، ہزاروں خوشیاں پاؤ۔
نصرت سے دادی نے بھی بات کی اور اس نے یہی بتایا ہم ٹھیک 2 دن کے بعد پہنچ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ میرے ساتھ دور پار کے عزیزوں کا ایک لڑکا بھی آ رہا ہے۔ اسے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سسرالیوں کو زیادہ منہ نہیں لگاتے، انہوں نے سمجھایا۔ آپ سمجھا کریں اماں، میں بھلا اتنی بے وقوف ہوں کہ خواہ مخواہ کسی کو لفٹ کراؤں گی؟ یہ لوگ اصل میں بہت امیر ہیں، ہم آج کل زمین خرید کر اپنا مکان بنانے کے چکر میں ہیں اور رقم انہی سے ادھار لینے کا ارادہ ہے۔ اماں لڑکا بڑا اچھا ہے، اگر اس کا رشتہ بڑی یا چھوٹی آپا کی کسی لڑکی سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو رشتہ داری اور بھی پکی ہو جائے گی اور ادھار خوشی خوشی دے دیں گے۔ تمہاری بڑی آپا تو شیلا کے ساتھ آج کل یہیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، لگتا ہے شیلا کو اس کا نصیب یہاں کھینچ لایا ہے۔ آپ اس سے کہیں ذرا اچھی طرح تیار ہو کر سنان کے سامنے آئے۔ اسے کسی تیاری کی کیا ضرورت ہے، مکھن ملائی جیسی تو جلد ہے اس کی، مگر پھر بھی میں کہہ دوں گی اور تمہاری بڑی آپا سے بھی بات کر لوں گی تاکہ وہ بھی لڑکے کا خیال رکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا پھر ابھی باقی باتیں ملاقات پر ہی ہوں گی۔ دادی اماں نے بڑی بیٹی فردوس کو بلا کر ساری بات سمجھا دی۔ نصرت کو میرا کتنا خیال ہے، بہن ہو تو ایسی، وہ تو ابھی سے اس لڑکے سے ملنے کو بےتاب تھی اور اپنی طرف سے رشتہ پکا کر چکی تھی۔ شیلا کو بلا کر بھی سب سمجھا دیا گیا۔ رات کا کھانا باقی افراد خانہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھایا۔ سردی بہت زیادہ تھی، دادی جان نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا اور عقیل بھی ابھی ابھی باہر سے آئے تھے، وہ بھی اماں جان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ خزینہ دادی کو کھانا دینے آئی، انہوں نے منہ بنا کر جائزہ لیا اور بولی، اتنی بڑی ہو گئی ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں رات کے وقت گوشت نہیں کھاتی۔ اٹھاؤ یہ پلیٹ، میں اس وقت صرف سبزی لوں گی، اور سنو، آدھ گھنٹے بعد مجھے دودھ کا گلاس دینا مت بھولنا۔ اماں وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی ابھی جیسے پہلی بار انہوں نے اماں کے کہنے پر خزینہ کو دیکھا تھا۔ ہاں تو اور کیا، فردوس تو اب بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند ہے، بس یوں ہی ان کے منہ سے نکل گیا۔ شیلا اور خزینہ ہم عمر ہی ہیں، عقیل کا انداز پرسوچ تھا۔ نہیں، شیلا تھوڑی بڑی ہیں، وہ بیٹے کی سوچ جیسے پڑھ کر بولی تھی، بس چند مہینوں کا ہی فرق ہوگا۔ اماں آپ خزینہ کے لیے بڑی آپا یا پھر چھوٹی آپا سے بات کریں، بھائی جان کا ضمیر بھی گھر ہی کا لڑکا ہے۔ اے لو بھلا، کہاں خزینہ کہاں یہ لڑکے، بیٹا اپنی کہانی دہراؤ گے کیا؟ خزینہ تو بالکل اپنی ماں کی تصویر ہے، کوئی لڑکا راضی ہوگا بھلا اس کے لیے؟ پہلی بار وہ بیٹی کے لیے فکر مند ہوئے، ماتھے پر تفکر کی گہری لکیریں کھنچ گئی۔ اماں پھر کیا بنے گا میری بیٹیوں کا، آپ جانتی ہیں میں تو لمبا چوڑا جہیز بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ بات تو لڑکیوں کی ماں کو سوچنی چاہیے تھی، بیٹیوں کی پیدا ہوتے ہی سمجھدار مائیں ان کا جہیز بنانے لگ جاتی ہیں، مگر فرزانہ کے پاس شکل کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی کمی ہے۔ عقیل جو کچھ کماتے تھے لا کر ماں کو دے دیتے تھے، اب ان کی مرضی وہ اس میں سے فرزانہ کو کتنا دے دیں یا پھر ضرورت زندگی کی اشیاء ہی تھما دیں، پیسے کی شکل تک نہ دکھاتیں۔ یہ بات عقیل بھی جانتے تھے اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اس بات پر۔ بولے، اماں میرا پیسہ تو سارا آپ ہی کے پاس ہوتا ہے، بچیوں کے لیے کچھ تو جوڑا ہوگا آپ نے۔ لو یہ خوب کہی تم نے، بیٹا لا کر دیتے کتنا ہو جو میں اس میں سے جمع بھی کرتی، گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، لاکھ کوشش کرو کچھ نہیں بچ پاتا۔ اب نصرت آ رہی ہے، ساتھ میں مہمان لڑکا بھی ہے، سو خاطر مدارت کرنا ہوگی، نہ تمہارے بڑے بھائی کو احساس ہے نہ چھوٹے کو، جو بھی کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، مجھ سے تو جو بھی ہو سکے گا کروں گا، آپ بڑی آپا سے تو بات کریں ضمیر کے لیے۔ کیا ضمیر اور خزینہ، توبہ تم اپنے بہنوئی کو نہیں جانتے؟ فردوس بتا رہی تھی ان کے ارادے تو بڑے اونچے ہیں، نصرت آتی ہی رہتی تھی مگر اس مرتبہ ان کی آمد پر کچھ خاص ہی ہلچل تھی۔ سسرال سے ایک لڑکا ساتھ آ رہا ہے، بھلا سسرال والوں کو نصرت بیگم کب سے اتنی لفٹ کروانے لگی؟ چھوٹی اور بڑی بھابھی حیران بھی تھی اور ٹو میں بھی تھی۔ ان کی آمد سے ایک روز پہلے شیلا کا بیوٹی پارلر جانا، بڑی آپا کا مہمان کے لیے خود کمرہ سیٹ کرنا، اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے آمد ہو رہی ہے۔ شیلا ہماری بچیوں سے پہلے بیاہی جائے یہ بھی گوارا نہیں تھا، ابھی سے فیصلہ کر لیا، یہ رشتہ نہیں ہونے دینا۔ شیلا بیگم منہ لٹکائے بال بنائے منہ دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ہاں اگر مجھے پسند آ گیا تو اپنی نجمہ کا کر دوں گی۔ یہ بات بڑی بھابھی نے سوچی ضرور مگر چھوٹی کو بتائی نہیں۔ پھپھو کی آمد تھی اور دادی کے حکم پر خاص اہتمام تھا، وہ اور امی کچن میں مصروف تھی، انہیں تو آمد کی اطلاع بچوں نے آ کر دی۔ آؤ ہم بھی سلام کرائیں۔ امی کے کہنے پر وہ مٹر چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ بڑی پھپھو کی آواز بہت پرجوش اور اونچی تھی اور خزینہ کے قدم دروازے پر ہی رک گئے، وہ سامنے بیٹھا تھا اور شاید اس کا منتظر تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر امی کو سلام کیا اور اس کا حال پوچھا، وہ جواب میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ آپ خزینہ کی امی ہیں؟ وہ سب کو چھوڑ کر امی کی جانب ہی متوجہ تھا۔ آپ کی بیٹی بہت ذمہ دار ہے، اماں جی نے اسے بہت سی دعائیں اور پیار بھیجا ہے اور کہا ہے اس نے بیماری میں جس طرح میری خدمت کی ہے اس کا اجر خدا دے گا۔ ان سب لڑکیوں کے مقابلے میں وہ بھلا کیا تھی؟ یا شاید اس گھر کے لوگوں کا خیال تھا کہ رنگ میں کم ہونے کی وجہ سے اور باپ کے بے اعتنائی کا شکار ہو کر
وہ بالکل ہی بے مول ہو چکی ہے۔ بھلا اس پر کوئی توجہ کیسے دے سکتا ہے؟ سب کو چھوڑ کر خزینہ اور امی کو مخاطب کرنا، جبکہ اب تک وہ خاموش بیٹھا تھا، مگر کسی کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ خزینہ میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ آپ کے بھائی اور بہن کہاں ہیں؟ سفیر ابھی کالج سے نہیں لوٹا اور مینا ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ سفیر کا کالج کیا اتنی دیر تک کھلا رہتا ہے؟ یہ سب آوارہ گردیاں ہیں۔ دادی یہی شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے اماں جی، کسے ڈانٹ رہی ہیں؟ عقیل ابھی ابھی گھر آئے تھے، ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر ادھر چلے آئے۔ آتے ہی اماں جی سے پوچھا، مہمانوں پر ابھی نظر نہیں پڑی تھی؟ سلام بھائی جان۔ نصرت اٹھ کر ملی، پھر بچے بھی ماموں کو سلام کرنے لگے۔ یہ کون ہے؟ سنان نے فرزانہ سے پوچھا۔ یہ خزینہ کے والد ہیں۔ او اچھا، اس نے یوں کہا جیسے ان کے بارے میں بہت کچھ علم رکھتا ہو۔ بھائی یہ سنان ہیں، مبشر کے رشتے کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ نصرت تعارف کروانے لگی۔ انہیں بھی شاندار سا لڑکا اچھا لگا، بہت اچھے طریقے سے ملے۔ مینا سے سنان کی ملاقات رات کے کھانے کے بعد ہوئی۔ تم اپنی بہن سے مختلف ہو، سنان اس کی باتیں اور اس کے چہرے پر نظر آنے والے اعتماد کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اچھا، لوگ تو کہتے ہیں ہماری شکل و صورت، چال ڈھال سب ایک جیسی ہے۔ خزینہ بہت خاموش ہے اور آج تو مجھے پہلے سے کہیں زیادہ اداس بھی لگی ہے۔ ہاں میں نے بھی محسوس کیا ہے، جب سے آپ ہی لاہور سے آئی ہیں بہت اداس رہنے لگی ہیں۔ مینا، اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی بات کی تم سے؟ آپ کے بارے میں نہیں تو؟ کیوں، کوئی خاص بات ہوئی تھی وہاں پر؟ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری بہن نے ہمیں کس قابل سمجھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ مینا بہت حیران ہو کر کہہ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے تم سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ بالکل، آپ کھل کر بات کریں، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ نہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ انہیں تو سب کی خدمت کرنے کی عادت ہے۔ میں بیمار ہوا، میری تیمارداری میں جت گئی اور میں نے اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ مینا ہنس پڑی۔ آپ سمجھے ہوں گے وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ آپ خوبصورت لوگوں کے ساتھ ایک تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، جہاں کسی نے مسکرا کر دیکھ لیا بس سمجھ بیٹھے کہ وہ آپ پر فوت ہونے کی تیاری میں ہیں۔ یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں اپنے لیے ستائش دیکھی ہے اور میں اس چیز کا عادی ہو چکا ہوں۔ سچ مینا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھے ٹھکرا بھی سکتا ہے۔ کس نے ٹھکرایا ہے آپ کو؟ کیا آپ ہی نے؟ ہاں، تمہاری آپی نے مجھے ٹھکرا کر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میں دیوتا نہیں ہوں اور ہر لڑکی کی آنکھ کا خواب بھی نہیں ہوں۔ کمال ہے، آپ نے آپی کو پروپوز کیا تھا؟ آپ جیسے لوگ تو کسی پری کے منتظر رہتے ہیں۔ مینا، میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، تم سے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ پہلے میرے دل میں خزینہ کے لیے کچھ نہیں تھا، بس جب اس نے انکار کیا تو پھر یہ محبت نہیں ضد ہے۔ اچھا ہوا جو آپی نے انکار کر دیا۔ مینا میری بات تو سنو۔ مگر وہ رکی نہیں اور سنان جو خزینہ کی تلاش میں ادھر آیا تھا اب اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے مینا سے جو کہا وہی سچ تھا۔ خزینہ کے انکار نے اسے حیران کر دیا تھا اور پھر اس نے بہت سوچا تھا اس اداس اور بظاہر ڈری سہمی ہراساں دکھائی دینے والی اس لڑکی کے بارے میں۔ شاید میں نے اندازہ لگانے میں غلطی کی۔ وہ بھی اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، مگر پھر وہی سوال، مجھ میں اسے کیا برائی نظر آئی تھی جو صاف انکار کر دیا؟ وہ جتنا خزینہ کے بارے میں سوچتا اتنا ہی وہ اسے اچھی لگنے لگی، خاص کر اس کی آنکھیں جب وہ جھکی پلکیں اٹھاتی ہے تو یوں لگتا ہے اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں ہی دنیا کا سارا حسن سمیٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے محسوس کیا وہ اس حسین آنکھوں والی کمگو اور خدمت شعار لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ بہت چھٹکارا پانے کی کوشش کی، مگر اس کا خیال دل سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ کہے تو کس سے کہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اماں جی کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ کیا تم واقعی سے چاہتے ہو سنان؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کے انکار نے تمہیں ضد دلا دی ہو؟ نہیں اماں جی، اس کے انکار نے مجھے ضد نہیں دلائی بلکہ اسے بلندی پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اب جب میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے وہ لڑکی بہت سی خوبیوں کی مالک ہے۔ اماں جی، اب تو یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوبنے لگا ہے، اگر اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت نیک فطرت کی لڑکی ہے، اگر تمہیں مل گئی تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی۔ ہاں اماں جی، مجھے بھی یوں لگتا ہے، وہ مجھے سدھار دے گی۔ ارے تم میں بھلا کون سی برائی ہے؟ تم تو بہت نیک اور قابل فخر بچے ہو۔ وہ بتا نہیں سکا۔ دکھاوا اور ظاہرداری میری ذات کا حصہ بن چکی ہے، میں نے کبھی اسے برائی سمجھا ہی نہیں، مگر خزینہ کو سو چاہے تو اب اپنی برائیاں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ اماں جی، وہ مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی ہے، میں اس سے انکار کی وجہ بھی معلوم نہیں کر سکا اور اس نے ملنے کی اب کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ اگر تمہاری لگن سچی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل ہی آئے گا۔ لگن تو بالکل سچی ہے، وہ اتنی نرم مزاج، ایسی ہمدرد لڑکی ہے کہ یقین نہیں آتا آج کے دور میں کوئی لڑکی اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جب نصرت نے میکے جانے کا پروگرام بنایا تو اماں جی نے سنان سے کہا اب تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، بہانہ اپنے کسی کام کا بنا دینا اور خزینہ کے گھر والوں سے ملاقات کر لینا۔ زندہ باد دادی جی، آپ میری بہترین رہنما ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ جب نصرت سے بات کی تو اس کا اصرار یہی تھا، تم میری اماں کے گھر ہی ٹھہرو گے، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جھٹ مان گیا۔ مینا اس کی بات سنے بغیر چلی گئی تھی، مگر وہ مایوس نہیں تھا، اسے یقین تھا خزینہ اس کی بات توجہ سے سنے گی اور پھر اسے رد نہیں کرے گی۔ بیٹا سر
سردی بہت ہے، تم اس وقت یہاں لان میں کیا کر رہے ہو؟ فرزانہ نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ اکیلا کسی سوچ میں گم دکھائی دیا، شاید نئی جگہ پر گھبرا رہا تھا، اسی لیے اپنا کام چھوڑ کر وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ بس آنٹی ویسے ہی، نئی جگہ ہے شاید اس لیے۔ جی بالکل، اس نے جھٹ اتفاق کر لیا۔ تم اندر سب کے پاس آ کر بیٹھو، میرا خیال ہے تم یہاں بور نہیں ہوگے، یہ لوگ تمہیں بھرپور کمپنی دیں گے۔ فرزانہ نے اس کی پرسنالٹی کو نظر میں رکھ کر یہ بات کہی تھی۔ ایک بات کہوں آنٹی، میں تو اتنی دور سے صرف آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ ہم سے؟ وہ جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ جی ہاں آپ سے۔ سنان اندر آؤ بھائی، نصرت اسے تلاش کرتی ہوئی آ گئی۔ اچھا آنٹی، آپ سے بات کسی مناسب وقت پر ہوگی۔ خزینہ، کیا تمہیں یاد ہے کبھی تم لاہور اپنی پھپھو کے ہاں گئی تھی؟ وہ تو کتنے دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا، آج تنہائی مل گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ جھاڑ پونچھ کرتی ادھر آئی تھی اور جھک کر قالین پر بکھرے اخبار، رسالے، خالی گلاس، دوسری الا بلا اکٹھی کرنے لگی تھی۔ اچانک اس نے چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹا کر مخاطب کیا تو ڈر ہی گئی، پھر بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولی، آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ جی ہاں، ہم تو کب سے آپ کی راہوں میں بیٹھے ہیں، مگر آپ دیکھنے کی روادار ہی نہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بہت اداس دکھائی دینے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ خزینہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے تم نے میرے چہرے پر پڑی نقاب اٹھا کر میرا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، جب ہی انکار کرتی ہو، دور بھاگتی ہو مجھ سے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اب ہر کام میں خلوص شرط ہوگی۔ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہیں خلوص دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اماں جی کو بھی بتا دیا ہے اور اپنے ابو سے بھی بات کی ہے، مگر اصل بات تو تمہاری ہے، تم راضی ہوگی تب ہی کچھ ہوگا نا۔ آپ کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ دل خوش بھی ہوا تھا، اتنا اچھا سب کا منظور نظر اسے چاہتا ہے، مگر وہ اپنی جگہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر میرا دل تو تمہیں چاہتا ہے خزینہ، بھلا مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، شاید اسی لیے کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، مگر جب یہ طوفان تھمے گا تب آپ کو افسوس ہوگا۔ نہیں خزینہ، یہ صرف جذباتی فیصلہ نہیں ہے، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ سنان بیٹا، افطاری میں کیا لوگے؟ بڑی پھپھو اچانک ہی چلی آئیں۔ جو باقی سب لیں گے وہ میں بھی لے لوں گا، اور ابھی تو افطاری میں بہت دیر باقی ہے، صرف 10 ہی تو بجے ہیں، ابھی سے تیاری شروع کریں گے تب ہی شام تک میز سجے گی۔ میں تو دہی بڑے بنانے کا سوچ رہی تھی، اس کے لیے تو دال ابھی بھگوئیں گے۔ جو بھی بنا لیں ٹھیک ہے، میری شیلا بہت ماہر ہے کھانا بنانے کی، تم یقیناً اس کے ہاتھ کا پکا پسند کرو گے۔ تم شیلا سے تو ملے ہو نا؟ اتنے سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، لڑکیاں بھی 4-5 تھی، سب نے نام تو بتائے تھے مگر مجھے چہرے یاد نہیں رہے۔ لو یہ بھلا کیا بات ہوئی، میں بلاتی ہوں شیلا کو۔ نہیں آنٹی، فی الحال تو کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر مل لوں گا۔ کب تک ہوگی واپسی؟ 3-3:30 تک آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو ٹائم بتایا ہے اسی پر آ جانا، مجھے فکر رہے گی۔ ان کا انداز بناوٹ سے پر تھا، اور پھر اماں جی نے اسے نصرت کے گھر والوں کے بارے میں بتایا بھی تھا، اسی لیے محبت کے یہ مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکے۔ آنٹی اگر زحمت نہ ہو تو نصرت آنٹی کو بلا دیں۔ زحمت کی کیا بات ہے، ابھی بلائی دیتی ہوں، وہ بآسانی ٹل گئی۔ بتاؤ نا، میں اچھی امید رکھوں، خواب دیکھنے شروع کر دوں؟ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں، میری زندگی پر تو میرا اپنا اختیار بھی نہیں ہے۔ آخر اسے سنان کی محبت پر اعتبار آ ہی گیا تھا، تو کسے ہے اختیار؟ میں اسے بات کر لیتا ہوں۔ میں، میری امی، بھائی اور بہن بظاہر آزاد مگر ان دیکھی زنجیروں میں جکڑے غلام ہیں۔ میرے ابا دادی اور اس کے گھر کا ہر فرد ہمارا مالک ہے، اور اسے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اب تم غلام نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وعدہ کرتا ہوں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ دکھوں کا یہ دور بھول جاؤ گی۔ مجھے امید نہیں کہ میرے ابا اور دادی راضی ہوں گے۔ وہ خواب سجاتے ہوئے ڈر رہی تھی، اس نے دادی اور بڑی پھپھو کی باتیں سن لی تھی، وہ دونوں سنان سے ملنے کے بعد اسے شیلا کے لیے ہر لحاظ سے پسند کر چکی تھی۔ وہ فرزانہ، سفیر اور مینا سے ملنا چاہتا تھا، انہیں اپنے حق میں ہموار کرنا چاہتا تھا، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بڑی پھپھو اور دادی اس کے بہت آگے پیچھے رہتی، شیلا بھی اکثر متاثر کرنے کی کوشش میں سچ جھوٹ ملاتی رہتی۔ پھر اس گھر میں رہنے والی خزینہ کی تائی اور چچی، جو کسی صورت شیلا کا رشتہ اتنی اچھی جگہ پر ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ سنان کو اپنی بڑی نند اور ان کی بیٹی کی چالاکیوں کے قصے سناتی رہی تھی۔ اسے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ یہاں کسی سے جھگڑ نہیں سکتا تھا، اسے سب کی سننا پڑتی تھی، اور یہ ظاہر کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک روز سحری کے بعد نماز پڑھ کر وہ سونے کی بجائے لاؤنج میں آ بیٹھا اور ایک میگزین اٹھا لیا۔ سوئے نہیں بیٹا؟ عقیل نماز پڑھ کر ادھر ہی آ گئے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ نہیں انکل، رات میں جلدی سو گیا تھا، اب نیند پوری ہو گئی ہے، سو نہیں سکوں گا۔ پھر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے رہے اور یوں ہی صبح کے 7 بج گئے۔ سنان بہت لائق اور اس کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا، اور پہلی بار عقیل نے اپنے بچوں کا ذکر بڑے فخر سے کیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے، میرا بیٹا سفیر بھی اس گھر کے سب لڑکوں سے زیادہ لائق ہے، وہ پڑھائی میں بہت سنجیدہ ہے، اور میری بیٹی مینا نے تو ٹاپ کیا ہے، وہ بہت بااعتماد لڑکی ہے، جبکہ خزینہ بہت خدمت گزار اور باادب ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں انکل، آج کے دور میں ایسی باادب اور لائق اولاد کہاں دیکھنے میں آتی ہے، اور مجھے بھی اس گھر میں سب سے زیادہ متاثر آپ کی فیملی ہی نے کیا ہے۔ تم ملے ہو میرے بچوں سے، باتیں ہوئی ہیں ان سے؟ جی ہاں، اس گھر میں ایک وہی تو ہیں جن سے ہر موضوع پر بات چیت ہو سکتی ہے، خاص کر سفیر نے تو مجھے حیران کر دیا۔ اب بھی چھوٹا ہے مگر اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ خزینہ آپی تو ادھر نہیں آئی؟
मीना सर पर चादर ओढ़े शायद कहीं जाने को तैयार थी। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तुम कहीं जा रही हो बेटा? अब्बा ने पहली बार इतनी अपनाइयत से बात की थी। कुछ देर तो वह हैरान सी इनकी सूरत देखे गई, फिर संभल कर बोली, जी हाँ, मैं और सफ़ीर भाई ईद के कपड़े लेने बाजार जा रहे हैं। ईद के कपड़े लेने तुम दोनों बाजार जा रहे हो? क्या इस मर्तबा अम्मा जी ने नहीं दिए तुम लोगों को? वो हैरत से पूछ रहे थे। दिए तो थे अब्बा। वो इतना कहकर खामोश हो गई, फिर ज़रा तवक्कुफ से बोली, अब्बा अब हम बड़े हो गए हैं, कीमती और सस्ते कपड़े का फ़र्क समझने लगे हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि बाकी कज़न्स की तरह खूबसूरत और महंगा लिबास पहने। मैंने ट्यूशन करके और भाई ने भी जॉब करके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। मीना ने सनान के सामने ये सब कहकर इन्हें शर्मिंदा कर दिया। बोले, तुम अपने पैसे रहने दो, ये रकम मुझसे ले लो और जो चाहे ख़रीद लो। इन्होंने रकम निकाल कर इसे थमाई। अगर एतराज़ ना हो तो सफ़ीर के साथ साथ मैं भी चलूँ? कुछ शॉपिंग मुझे भी करना है। ज़रूर, मीना ने फराखदिली से इजाज़त दे दी। अम्मी का अपना और सफ़ीर का जोड़ा ख़रीद लिया, मेरा नहीं लिया? मीना ने पूछा तो बोली, भूल गई थी। क्या मैं इतनी फालतू हूँ? बहन को भी भूल गई। इसे सख्त दुख हुआ था। खामोश उदास लॉन में अकेली बैठी थी। सनान चला आया। क्या बात है, गहरी सोच में गुम हो? नहीं, बस कुछ नहीं। वो आंसू पीने की कोशिश में चेहरे का रुख मोड़ गई। रो रही हो? नहीं तो। इसने जल्दी से आंसू दुपट्टे में जज़्ब किए, मगर वो भी तो सामने आ खड़ा हुआ था। खजीना, तुम्हारी अम्मी से मैंने और मीना ने बात कर ली है। वो मुझे अपना दामाद बनाने को तैयार हैं। अब सिर्फ तुम्हारी राय बाकी है, और जहाँ तक तुम्हारे अब्बा का ताल्लुक है वो राज़ी ही राज़ी हैं। मेरी क्या राय हो सकती है? मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, फालतू बेहैसियत। ये अचानक इस कदर इंकशाफात किस तरह? कुछ मुझे भी तो बताओ अच्छी लड़की। पता है मीना ईद की शॉपिंग में मुझे भूल गई। इसे याद ही नहीं रहा मेरे लिए कुछ ख़रीदना। मगर मैं तो तुम्हें नहीं भूला, मैंने सारी शॉपिंग तुम्हारी ही तो की है। आपने वो चेहरे से हाथ हटाकर इसे देखने लगी। बहन से बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं। इसे मैंने मना किया था, समझा दिया था ईद से पहले हम खजीना को अपने नाम कर लेंगे, फिर ईद का जोड़ा ससुराल की तरफ से आएगा और इसे वही पहनना होगा। आओ तुम्हें दिखाऊं। नहीं, बस रहने दे, इसे शर्म आ रही थी। नहीं यार, एक नज़र देख लो, फिर बाद में पसंद ना आया तो कुछ नहीं हो सकेगा। पसंद क्यों नहीं आएगा भला? बस अचानक वो कह गई। इसका मतलब है मेरा दिया हर तोहफा दिलो जान से कबूल होगा। हो रहा है, दिल खुश कर दिया तुमने। मेरी ईद तो आज ही हो गई, चाँद देखे बगैर ही। खुशी और इत्मीनान से खजीना का चेहरा जगमगा उठा था। चाँद ही तो देख रहा हूँ। इसकी शौक निगाहें खजीना के चेहरे पर थी। खजीना कहना तो चाह रही थी, मेरी ईद भी आज ही हो गई है, मगर शर्म माने थी। इसका चाँद भी सामने था और वो निगाह झुकाए छुपके छुपके दुआ मांग रही थी। घड़ी भी कबूलियत की रही होगी, जो चेहरा पुरसुकून, दिल पुर उम्मीद और जहन हर खदशे से खाली हो गया था, और आज हर शिकवा दूर हो गया था। खजीना बख्तावर है, जैसे हर सू एक ही पुकार थी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।